اللہ وبرکاتہ. Am I audible, باجی؟ جی باجی الحمدللہ. الحمدللہ. آیت نمبر جو ہے 39 سے لگانا ہے کیونکہ تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہوئے 40 نمبر کی آیت سے لیں گے. اس سے پہلے جو ہے کہ میں آپ کے لیے جو ہے آپ اپنے اپنے طور پہ سب دعا پڑھ لیجئے پلیز. باجی دعا کی سلائیڈ لگا لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وجلي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی جی بیٹا آیت نمبر 39 سے لے لیجیے تو میں ریکیپ کر دیتی ہوں تھوڑا اور پھر ہمارا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 40 سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 39 یس. یہ آیت نمبر 39 اس لیے لی گئی ہے کیونکہ آیت نمبر 40 تب سمجھ میں آئے گی جب آیت نمبر 39 اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے. اور یہ ہم نے پچھلی مرتبہ ایک پاور پوائنٹ کے ذریعے جو ہے وہ دیکھی تھی اللہ کی نشانی ہے نا. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانی میں سے یعنی اللہ کی نشانی میں سے انکا کہ بے شک آپ ترا دیکھو گے الارض زمین خاشیتن. خاشیتن یعنی دبی ہوئی تھی, خشک تھی, سوکھ گئی تھی. اور زمین کا سوکھنا خشک ہونا زمین کے مردہ ہونے کی علامت ہے کہ زمین مر گئی تھی. پھر اللہ نے کیا کیا؟ فیضا پھر جب انزلنا نازل کر دیا ہم نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے علیہا اس پر یعنی اس زمین پر الماء پانی تو زمین کیا ہو گئی؟ اہتزت ہلنے لگ گئی. زمین ہلنے لگ گئی یعنی زندہ ہو گئی. من بعد موتہا خشک زمین جب بارش کا پانی پڑا تو وہ زندہ ہو گئی, وہ حرکت کرنے لگی. وربات اور وہ پھول جاتی ہے, حرکت کیا پھول گئی, پھول گئی اگنے لگی. ٹھیک ہے. پھر کیا یعنی وہ زندہ ہو گئی اور نباتات اس میں سے نکلنا سٹارٹ ہو گئی. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو جو ہے یہ ہر سال یہ نظارہ کراتے ہیں کہ سمر کے اینڈ تک کے زمین جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے, بنجر زمین یعنی مردہ ہو جاتی ہے. اور پھر جب جون آتا ہے, پھر جب منسونز آتا ہے, بارش کا سیزن آتا ہے تو جو زمین پر جو ہے وہ پانی پڑتا ہے تو زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی. من بعد موتہا اس کی موت کے بعد اس میں حرکت آ جاتی, وہ پھولنے لگ جاتی, اس میں سے نباتات نکلتے. اتنی بڑی نشانی ہے یہ ہے نا. یعنی زمین مر گئی تھی, اللہ نے اس کو اپنی قدرت اور طاقت سے زندہ کر دیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان بے شک الذی وہ ہستی یعنی وہ اللہ احیاہا جس نے زندہ کیا اس کو, یہ رب جو اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے, لمحی ضرور زندہ کرنے والا ہے, الموت مردوں کو. یعنی کفار مکہ کو اس بات میں شک تھا دوبارہ اٹھائے جانے پر کہ جب ہماری ہڈیاں سڑ گل جائے گی, ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مثال سے سمجھایا کہ ہر سال تو اپنے ارد گرد ایسی زمین دیکھتا ہے جو خشک ہو کے بنجر ہو جاتی ہے اور مر جاتی ہے, لیکن اللہ اس میں بارش کا پانی برسا کر کے اس کو زندگی دے دیتا. من بعد موتہا بالکل اسی طرح جیسے اللہ نے اس زمین کو زندگی دے دی اسی طرح کل قیامت کے دن وہ مردوں کو زندہ کر دے گا. اور کرے گا کیوں نہیں, بے شک انہو بے شک وہ اللہ اوپر کل شیء قدیر ہر ایک چیز کے قدرت رکھتا ہے. تم کو ڈاؤٹ ہے؟ تم کو ڈاؤٹ ہے وہ یہ کر سکتا ہے؟
مثال تو یہ بتائی تھی کہ بارش کا پانی دراصل کیا ہے؟ رحمت. بارش کا پانی کیا ہے؟ رحمت ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آسمان سے برساتے ہیں، اور جب وہ سوکھی بنجر زمین پر گرتا ہے تو زمین جو ہے وہ زندہ ہو کر کے لہلا اٹھتی ہے، اس میں سے جو ہے نباتات نکل پڑتی ہے، اور یہ زندگی علامت ہے زمین کی. ہریالی کیا ہے؟ زندگی ہے، زمین کی زندگی کی علامت. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو رب یہ کر سکتا ہے، تو اب اس کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے، مردوں کو بھی اٹھا سکتا ہے. اور دوسرا، جیسے بارش کا پانی رحمت ہے، ویسے ہی آسمان سے ایک اور چیز برستی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہی قرآن. جیسے بارش کا پانی آسمان سے برستا ہے، زمین پہ گرتا ہے، وہ زرخیز ہو جاتی ہے، اور اس میں سے نباتات نکلتی ہے اور خیری خیر پھوٹتی ہے. اسی طریقے سے آسمان سے وحی الہی جب مومن کے دل پر پڑتا ہے تو مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. سو قرآن مجید میں مینی پلیسز بارش کو وحی الہی سے تشبیہ دی گئی. وحی الہی بھی بارش کی طرح ہے، تو اس کا اثر بھی کیا ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کے دل پر وہ پڑتی ہے اور اندر داخل ہو جاتی ہے تو نتیجتاً وہ زندہ ہو اٹھتا ہے. مردہ دل زندہ ہونے لگتے ہیں. اگر پتھر پر بارش پڑے تو وہ پانی اندر نہیں جاتا، کچھ باہر نکل آتا ہے. نرم زمین سے خیر پھوٹنے لگتی ہے. تو واقعی اگر کسی کا دل نرم ہے تو خیر ہی پھوٹے گی، اگر وحی الہی یا قرآن اس کے دل پر جو ہے وہ پڑے. لیکن اگر کسی کا دل پتھر ہے تو پانی گر جائے گا، کچھ اثر نہیں ہوگا. تو یہاں ہم کو کیا پتا چلا؟ مورل کیا ملا؟ اللہ کا کلام دلوں کو زندہ کرتا ہے. یہ سب سے بڑا ہم کو یہاں پر مورل ملتا ہے کہ اللہ کا کلام دلوں کو زندہ کرتا ہے نا؟ دل زندہ ہو جاتی. اپنے آپ کو چیک کرو نا کہ ہم قرآن سے پہلے کیا تھے؟ مردہ. لیکن جب قرآن ہماری زندگی میں آیا تو ہم زندہ ہو گئے. تو اللہ کا کلام دلوں کو زندہ کرتا ہے. تو جو رب مردہ زمین سے خیر نکال سکتا ہے وہ مردہ دل زندہ بھی کر سکتا ہے. یہ یاد رکھنا، وہی کے ذریعے ایسے دل پھر خوش رہتے ہیں، ان میں ہریالی رہتی ہے، چاہے موسم کیسا بھی ہو، دل میں سکون قرار باقی رہتا ہے. وہ خوشی اللہ کے تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے. تو دل اگر بند ہو، حرارت نہ ہو، مایوس ہو، تو علاج کیا ہے؟ کیا ہے علاج؟ اگر انسان ڈپریشن میں ہو، مایوس ہو، دل بند ہو، تو علاج ہے وہی الہی جو بارش کی پانی کی طرح ہے، کہ دل کو سکون اور راحت دے دیتی ہے. تو آپ کیا مانتے ہیں کہ قرآن یہ کام کرتا ہے؟ آپ مانتے ہیں قرآن یہ کام کرتا ہے کہ انسان کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، سکون دیتا ہے، ڈپریشن چلا جاتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے؟ یس، میں مانتی ہوں. اور آپ بھی مانتے ہیں نا یہ بات؟ آپ بھی مانتے ہیں نا یہ بات؟ سو ہم اور آپ تو یہ بات مانتے ہیں. بٹ جو ہے کتنے لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو مانتے نہیں ہیں، اس بات کو مانتے نہیں ہیں. پر کچھ لوگ قرآن کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کرتے. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ کچھ لوگ یہی کرتے ہیں، ہم جیسا مان رہے ویسا نہیں مانتے. تو پھر کچھ لوگ قرآن کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کرتے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 40، آیت نمبر 40 پھر کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، جب وہ قرآن کو نہیں مانتے، نہ ان کو ماننا ہے، تو پھر وہ الہاد کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. الہاد کا مطلب کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو لیٹر آن بتاؤں گی. پہلے ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یلحدون، وہ جو الہاد کرتے ہیں. الہاد کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ڈیفینیشن لے لیتے ہیں. الہاد مینس اصل سے ہٹ جانا. کیا ہے؟ آپ سارے اس کی ڈکشنری معنی لکھ لیجیے. اصل سے ہٹ جانا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کرنا، حقیقت سے دور بات کرنا، غلط مفہوم پہنانا، آبجیکشنز کرنا. آیت کا وہ معنی نکالنا جو اس کا معنی نہیں ہے. صحیح مطلب کی جگہ الٹا معنی لینا، یعنی آیت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کون کرتے تھے؟
تحریف، یس چینجز، جیسے کون کرتے تھے آیتوں کو بدلنے کی کوشش؟ جیسے اہل کتاب کرتے تھے، یہود بنی اسرائیل، لائک اہل کتاب تحریف کرتے تھے۔ لوگ قرآن میں آپ دیکھیں کہ لفظی تحریف تو نہیں کر سکتے، لوگ قرآن میں لفظی تحریف نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے، اور 1400 جو ہے پلس ایئر سے یہ کتاب ایز اٹ از ہے، تو جو ہے کہ اس کے لفظوں میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے، ان لائک تورا اینڈ انجیل۔ جو یہود اور نصارہ تھے انہوں نے ان میں بہت ساری چینجز کر دیا، لیکن کوئی قرآن میں چینجز نہیں کر سکتا۔ لوگ قرآن میں لفظی تحریف تو نہیں کر سکتے پر مانوی تحریف کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں آیت شرعی بھی ہوتی ہے اور کونی بھی ہوتی ہے نا؟ مفہوم نکالنا جیسے کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ اب قرآن میں تو کوئی لفظی تحریف نہیں کر سکتا، ہاں پر مانوی تحریف کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں آیت شرعی بھی ہوتی ہے اور کونی بھی ہوتی ہے۔ پیچھے ہم بات بھی کر چکے ہیں نا، جب ہم نے 39 نمبر کی آیت لیے تھے تب ہم نے وہاں پر دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش کا پانی، زمین، نباتات، ان کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور یہ کیا ہے؟ کونی آیتیں ہیں۔ سو ہم ابھی سورج چاند، اس سے پہلے اس کی بھی بات کر چکے ہیں، سورج چاند بارش کی، یا ہم کونی ٹیکسٹ میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو پھر مانا ہے کہ اللہ وقتاً فوقتاً کچھ نشانیاں دکھاتا ہے، تو جو لوگ ان سے سبق نہیں لیتے، عبرت نہیں لیتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو تبع اسباب کے تحت ہو رہا ہے، یعنی بارش، پیچھے بارش کی بات نہیں، زمین کے خشک ہونے کے بعد بارش جب اس طرح آتی ہے تو پھر وہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے اور اس میں سے نباتات نکلتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا؟ اے مومنو مجھے بتاؤ، یہ سب اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا؟ یہ سب اللہ کر رہے ہیں نا؟ یہ موسم میں تبدیلیاں جو آپ دیکھتے ہو، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی اچانک تو ڈفرینٹ ہی موسم ہو جاتا ہے، بارش کبھی ہلکی ہو جاتی ہے، کبھی زور سے ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں تم جانتے ہو نا یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ جواب دیجئے مجھے، مجھے دیکھنا ہے کہ ہم کو فرم بلیو ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کتنے لوگ جو ہے ان کونی نشانیوں میں بھی الحاد کرتے ہیں کہ بس یہ یوں ہی ہو رہا ہے، یعنی جون آ گیا تو بارش برسے گی، بس کیا ہو رہا ہے؟ سائلوں سے یہی ہو رہا ہے، سمر جو ہے اپنے ٹائم پہ آتا ہے، بارش جو اپنے ٹائم پہ آتی ہے، اور ونٹر جو اپنے ٹائم پہ آتا ہے، یہ تو صدیوں سے ہو رہا ہے۔ ریئلی 1 جون، جولائی، اگست، سپٹمبر اگر بارش نہ برسے تو کوئی برسا کے بتائیں؟ ہاں، ٹھنڈی میں ٹھنڈی نہ آئے تو ذرا کچھ کر کے بتائیں، کوئی چینج کر سکتا ہے؟ تو کوئی کیسے ایسے کہہ سکتا ہے؟ یہ جو آپ موسم میں تبدیلیاں دیکھ رہے ہو یہ اپنے آپ ہو رہا ہے، اٹ از جسٹ ہیپننگ اپنے آپ۔ دیکھیے جو خاص طور پہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ناستک ہوتے ہیں، اور پھر جو صرف اتنا زیادہ سائنس کو ماننے والے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، دنیا یوں ہی بن گئی، لیکن ایک مسلمان کو پتا ہے یہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ میرا رب کر رہا ہے، یہ اتنے بڑے چینجز، یہ رات ہو جانا، یہ دن ہو جانا، یہ ایسے ہی نہیں ہے تبع اسباب کے تحت ہو رہا ہے، نہیں۔ اپنی موت کو بھی کہتے ہیں ہمارا ٹائم آیا تو ہم مر جاتے ہیں، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا وقت آ گیا تو ہم مر جاتے ہیں، کوئی رب نہیں ہے، یہ سب خود ہی چل رہا ہے۔ آپ کیا ایسا مانتے ہو؟ تب تو ایمان مکمل نہیں ہے، تب تو ایمان مکمل نہیں، کیونکہ ایک مسلمان جانتا ہے کہ جو ہے کہ میری زندگی، میری موت، یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب جو ہے اللہ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اب کوئی اگر یہ کہے تو یہ ہو گیا الہاد کرنا، سمجھ میں آئی بات؟ کوئی اگر یہ کہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، مطلب وہ اللہ کی آیتوں میں کیا کر رہا ہے؟ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یہ ہے الہاد۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی
اگر آپ دیکھیں کہ آسمانی کتابوں میں چینجز یعنی اس کے معنی چینج کر دینا یا لفظی چینج کرنا، اور کونی آیتوں میں تحریف چینجز کیا ہے کہ الہاد کرنا کیا ہے، نہیں ماننا. سورج اللہ کے اشارے پہ چلتا ہے، ہم سب جانتے ہیں نا، سورج اللہ کے اشارے پہ چلتا ہے، چاند بھی، ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اللہ کے حکم پہ چلتی ہے. اب کوئی کہے کہ یوں ہی چل رہی ہے، تو یہ ہو گیا الہاد کرنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے الہاد ان دا کونی آیت. شرعی آیت میں کیا ہے؟ مفہوم کو چینج کر دینا، لفظی معنی چینج کر دینا. سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر نیچر کو بھی کوئی کہے کہ بھائی یوں ہی ہو رہا ہے تو وہ بھی ہو گیا الہاد. کائنات کی نشانیاں ہم کو سبق دیتی ہیں، ان کے خالق کو پہچانو. وہ اس کو پہچاننے کی بجائے لوگ اس کا مطلب کچھ اور نکالتے ہیں. ہم جب نیچر کو دیکھتے ہیں، سورج کا نکلنا، پھر اس کا ڈوبنا، پھر جو ہے چاند کا آنا، پھر جو ہے ستاروں کا آنا، اور پھر صبح سے پہلے جو ہے ایک وقت تک کے ان کا چلے جانا، یہ اپنے آپ ہے، یہ خود ہی آ رہے جا رہے ہیں. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ الہاد ہے. جیسے میں اگزامپل آپ کو دیتی ہوں، جیسے لونر اکلپس اور سولر اکلپس ہوتے ہیں، ہر نشانی خالق تک پہنچاتی ہے، اور وہ ایسے لوگ خالق کے بجائے اسباب تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی اسباب تک پہنچتے ہیں، خالق تک نہیں. دیکھیے نا، سائنس جہاں تک بتائے گی سولر اکلپس لونر اکلپس کے بعد، تو کہاں تک بتا سکتی ہے؟ کیا ان کی پہچان رب کے ساتھ ہوئی؟ جہاں تک کہ تو ان کی پہچان ہو جانی چاہیے. وہ کتنا ڈیپتھ میں سرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو ان کو تو زیادہ پتا ہو جانا چاہیے. اگر وہ قرآن کی عینت سے جو ہے کہ دیکھے یہ سب کچھ، تو ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے بھائی یہ سورج اور چاند پہ جو گرہن لگتا ہے یہ کس کے وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے وجہ سے ہو رہا ہے. اس کے ایسے، بٹ یہ لوگ اس کے ایسے ریزنز بتاتے ہیں کہ انسان اصل چیز سے پھر جائے. بعض وقت کائنات کی نشانی ہو یا قرآن کی صاف صاف سمجھ آتی، پر کچھ لوگ الٹا معنی نکالنے لگ جاتے. صاف سمجھ میں آتی قرآن کی آیتیں ہو یا جو ہے کائنات کی آیتیں ہو، سب برابر ان کو سمجھ میں آتی ہے، مگر لوگ اس کو الٹا معنی لے لیتے. فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو دوں، جیسے قرآن میں گزشتہ قوموں کا جو ہے قوموں کا خاتمہ، اللہ کی نافرمانی بتائی نا، جو قرآن میں جو گزشتہ قومیں تھی، قوم نوح، عاد، سمود، مدین، لوط، فرعون، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا سروائیول پیریڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا سے کیوں ختم کیا. یعنی یہ طبعی موت نہیں مارے گئے، نیچرل ڈیتھ نہیں مارے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا سروائیول ختم کر دیا عذاب بھیج کر کے، ہے نا. سو ہم تو جانتے ہیں قرآن میں گزشتہ قوموں کا خاتمہ اللہ کی نافرمانی بتائی، پر لوگ اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ لوگ اس کو کیا دیں گے؟ نیچرل کلامٹی، نیچرل ڈیزاسٹر. دیکھو یہی کہیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہوا. جیسے ابھی کامندہ نے یہاں پر مثال دی ہے مجھے، انڈس ویلی سیولائزیشن، موہنجودارو اور ہراپا کے زمانے میں جو لوگ تھے، راتوں رات یہ پوری قوم، ڈراوڈ قوم ختم ہو گئی. اس کو کیا دیا گیا ہے نام کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا، کچھ نیچرل ڈیزاسٹر آیا، یہ قوم ڈوب گئی، سمندر کے کنارے رہتی تھی اور سڈنلی ڈوب گئی. مگر جب اس کی کھدائی ہوئی، آثار قدیمہ، اور پھر اتنی زمین کے نیچے سے آپ دیکھیں اتنی جو ہے کہ مورتیاں برآمد ہوئی، تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ یہ قوم کیوں ختم ہوئی. یہ قوم میں شرک تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب بھیج کے ان کو ختم کر دیا. تو یہ ایک مثال تھی. بہت سے لوگ جہنم تک کا انکار کرتے ہیں. اگر آپ ان کو جہنم کے بارے میں بتائیں تو اس کا تک انکار کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ الہاد کرنا. یہ ہے الہاد کرنا. یعنی یہ الہاد کرنے والے دنیا میں موجود ہے اور خود منمانا مطلب دیتے ہیں. تو پھر ایسوں کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اب آپ مجھے بتائیے، ایسے لوگوں کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ یہ الہاد کرنے والوں کا. آیت کو دیکھتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یلحدون، وہ جو الہاد کرتے ہیں، اصل سے ہٹ جاتے ہیں، من مانے مطلب نکالتے کونی اور شرعی آیتوں کی، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، لا یخفون، نہیں وہ چھپے ہوئے، علینا، ہم پر، وہ چھپ نہیں سکتے. جو لوگ ایسے من چاہے منمانی جو ہے باتیں بولتے ہیں کونی نشانیوں کو دیکھ کر کے، اور جو ہے قرآن آیتوں کو دیکھ کر کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسا کر کے ہم سے بچ نہیں سکتے.
وہ چھپ نہیں سکتے, وہ بالکل بھی چھپ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, افامئی, اب دیکھیے یہاں پر اللہ سبحان و تعالی سمجھا رہے ہیں ہم کو. کیا پھر مئی بلا جو یل کا وہ ڈالا جائے گا, پھر ناری نار میں, آگ میں, خیرون وہ زیادہ بہتر ہے, ام یا میاتیا وہ جو آئے گا, آمنن امن کے ساتھ, یوم القیامتی دن قیامت کے. نہ وہ اللہ سبحان و تعالی از asking us, کیونکہ یہاں پر دو طرح کے کردار کے بارے میں بات ہوئی. ایک وہ جو آگ میں جانے والا ہے, اور دوسرا وہ جو بے خوف جنت میں جانے والا ہے. اب یہاں پر آگ میں جانے والے کی اور جنت میں جانے والے کی بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ پیچھے اگر آپ دیکھو الہاد کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک من چاہے من مانے مطلب نکالتے ہیں قرآنی اور شرعی آیت میں, اور ایک مومن ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے حساب سے زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ کی آیتوں کو ویسا لیتا ہے جیسے کہ لینے کا حق ہے. تو ہو گئے دو پرسنالٹیز, ہو گئے دو کیریکٹر. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہاں پوچھتے, ایک شخص وہ جو الہاد کرتا ہے, پیچھے ہوا نا الہاد کی بات, من چاہے من مطلب نکال رہا ہے قرآن کا آیتوں کا اور پھر جو ہے کونی آیتوں کا, جیسے اس کو چاہے ویسے مفہوم یا پھر جو بھی ہے وہ اپنے حساب سے بات کرتا ہے, کانٹیکس کو چینج کرتا ہے, کچھ سمجھنے کو تیار نہیں. تو اللہ نے کہا نا کہ ایسے مجھ سے چھپے نہیں, یعنی ایسوں کی پکڑ ہوگی. اور ہم کو اس آیت کے اگلے حصے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ ان کو نار میں ڈالے گا. دیکھو سمجھ میں آ گیا, اللہ ان کو نار میں ڈالے گا, کیونکہ یہاں پر کیا لکھا ہے, indeed those who abuse our revelation are not hidden from us. Who is better? اب اللہ کہہ رہے ہیں, the one who will be cast into the fire or the one who will be secure on the day of judgment. اب جو فائر میں کاسٹ کیا جائے گا یا جو جہنم میں ڈالا جائے گا, اس کی غلطی کیا ہے؟ اس نے آیتوں میں الہاد کیا ہے, قرآنی اور شرعی آیتوں میں من چاہے من مطلب نکالا ہے, آیتوں کو کانٹیکس کو چینج کیا ہے, مفہوم نکالا ہے, اس نے الہاد کیا ہے. اور ایک شخص جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے آیتوں کو لیتا ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہے؟ ایک تو جو الہاد کرتا ہے وہ نار میں جائے گا, اللہ نے بتا دیا یہاں پر کہ وہ الہاد کر کے, دیکھیے افمن یلقا وہ جو ڈال دیا جائے گا پھر ناری نار میں, خیرون وہ زیادہ بہتر ہے, ام یا من جو یاتی آئے گا آمنن امن کے ساتھ, یوم القیامتی وہ بہتر ہے. ہم کو بتا دیا یہاں, بتاؤ جو نار میں جائے وہ بیٹر ہے, ہاں, یا جو جنت میں جائے وہ بیٹر ہے؟ چوائس تم کو کرنی ہے. یہاں پر یہاں بات بتائی گئی ہے نا, جیسے سورہ فرقان کی آیت نمبر 15 کا ریفرنس دیجئے باجی. اس میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 15 دیکھیں, یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی یہی بات پوچھ رہے, کل کہہ دیجئے ازالکا کیا یہ خیرن بہتر ہے, ام یا جنتن جنت الخلد ہمیشگی کی جنت وہ بہتر ہے. which is best التی وہ جو اعدت للمتقین وہ جو تیار کی گئی کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. which is better کانت ہے لہم لیے ان کی جزا و مسیرہ, تو یعنی ہے کانت ہے لہم لیے ان کے جزان بدلہ و مسیرہ لوٹنے کی جگہ پیراڈائز. یہ اچھا ہے یہ نار اچھی ہے؟ بتاؤ کیا اچھا ہے؟ what do you like? what do you prefer? جنت of course. تو جنت اگر پانا ہے تو الہاد نہیں کر سکتے. اللہ کی قونی اور شرعی آیتوں میں ہم الہاد نہیں کر سکتے, منمانے مطلب نہیں نکال سکتے, اپنے حساب سے نہیں کر سکتے. اگر قونی نشانیوں کو دیکھے تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جون آ گیا ہے تو اب بارش آئے گی, اللہ دیں گے تو آئے گی. obviously اتنی بارش ہو رہی ہے تو لیکس تو بھر جائیں گے, نہیں, اللہ لیکس بھریں گے تو لیک بھریں گے. ٹھیک ہے, پھر کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا اتنی بارش آ رہی ہے تو obviously ابھی تو فلڈ آئے گا, نہیں, اللہ چاہیں گے تو فلڈ آئے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ چاہیں گے تو فلڈ آئے گا, ورنہ آپ دیکھو اتنی بارشیں ہوتی ہے اللہ سکون سے پانی نکالتے رہتے ہیں, سکون سے پانی نکلتا رہتا ہے. اور کبھی تو ذرا سی بارش ہو جاتی ہے اور ہائی ٹائڈ ہوتی ہے کہ سب جگہ فلڈ ہو جاتا ہے. اکثر آپ دیکھو گے جو فورکاسٹ, وہ ویدر فورکاسٹ والے جو پریڈکشن کرتے ہیں اس کے برعکس ہی چیزیں ہوتی ہیں, بالکل اس کے برعکس. وہ کہیں گے آج بارش ہوگی, نہیں ہوتی اتنی, وہ کہیں گے نہیں ہوں گی تو ہوتی. تو ہم کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات. دیکھیے اللہ کی مرضی پر یہ کائنات چلتی ہے, اللہ کے حساب سے یہ کائنات چلتی ہے. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ یہ ہے
تو اب اگر آپ الہاد کرے, کوئی بولے نہیں یہ تو سب ایسے ہی ہے, اتنے سالوں سے ہو رہی ہے, ہوگی, تو یہ الہاد ہے. آپ نے کونی آیتوں میں الہاد کیا. شرائع آیتوں میں تو قرآن میں تو کوئی ابھی کر نہیں سکتا, پچھلی جو ہے وہ کتابیں ان میں ہوا ہے, مگر قرآن میں جو ہے وہ آج بھی ٹرانسلیشن میں کوئی نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے, تفسیروں میں کچھ کر سکتا ہے, تو یہ الہاد ہے. تو اگر کوئی ایسی چینجز کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کر دیا ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اب ہم کو بتا دیا گیا جہنم از بیٹر اور جنت از بیٹر, یو ہیو ٹو میک اے چوائس. تو یہاں دو طرح کردار کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ ایک وہ ہے جو آگ میں جانے والا ہے اور دوسرا وہ جو جنت میں جانے والا ہے. بے خوف ہو کر امن کے ساتھ, ذرا بھی ٹینشن نہیں, امن کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. یہ دونوں کا مختلف انجام کیا ہوا, ان کی سوچ کے فرق سے ہوا ہے. سوچو, ایک انسان جنت میں چلا گیا اور ایک انسان جہنم میں چلا گیا. کیا چیز جنت والے کو جنت تک پہنچائی, کیا چیز جہنم والے کو جہنم تک پہنچائی, کیا ہے وہ سوچ. سوچ. جب بارش ہو تو کہیں الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ تو نہ برسائے تو بارش نہ ہو. جب ہوائیں تیز چلے تو خوف کریں, اللہ سے دعا مانگے, اللہ ہمارے لیے جتنی ضروری ہے ہمارے سروائیول کے لیے اتنی جو ہے ہوا دے, کیونکہ میں جانتی ہوں تو اس کا کنٹرولر ہے, پوری کائنات کا کنٹرول کرنے والا تو. سوچ ہو گئی نا فرق. اب جس انسان کی سوچ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے, کنٹرول کر رہا ہے, تو بھائی وہ تو جنت میں جائے گا نا. اور جو یہ سوچتا ہے بس ایسا ہی ہو رہا ہے, تو پھر تو وہ تو جہنم میں جائے گا. تو یو ہیو ٹو میک اے چوائس. آپ کو اپنی سوچ کو سدھارنا ہے, اللہ کی قونی اور شرعی آیتوں میں الہاد نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. پھر جو ہے اب یہاں نیکسٹ بات بتائی گئی, جو شخص اللہ کی بات کو بدل دے وہ بہت بڑا مجرم ہے یا نہیں؟ آپ اگر اللہ کی بات کو بدل دیں تو کیا مجرم نہیں ہے؟ الہاد میں کیا ہوتا ہے, اللہ کی بات ہی تو بدلی جا رہی ہے. اگر آپ آسمانی کتابوں میں الہاد کریں مطلب اللہ کی آیتوں میں چینجز کر رہے ہو, ہے نا, من مانے مطلب نکال رہے ہو, کانٹیکس مفہوم تحریف کر رہے ہو. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ اگر آپ کہیں تو یہ کیا ہے دراصل؟ یہ الہاد ہے, یہ الہاد ہے. اسی طریقے سے کونی آیتوں میں نہیں ماننا, بارش اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, جو بھی سیزن چینج ہو رہا ہے ڈے اینڈ نائٹ, کوئی نہیں مانے تو یہ بھی الہاد ہے. تو یہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے, ورنہ شخص جو ہے وہ نار میں جائے گا. اور پھر چینجز کوئی کر دے تو اللہ پسند نہیں کرتا. جو شخص اللہ کی بات کو بدل دے وہ بہت بڑا مجرم ہے. ایگزامپل دوں میں اس کا آپ کو, اور ایگزامپل, آپ نے کسی کو مجلس میں کچھ کہا, جیسے میں آپ کو اگر کہوں کوئی بات یہاں, یا مجھ سے سن کر کے آپ کہیں جا کر اور کسی کو بالکل جو ہے کہ وہی بات بتانا چاہتے ہو مگر آپ نے اس میں چینجز کر دی, یا وہ شخص آپ کی بات سنا لیکن اس نے چینجز کر دی. چلیے ایسا لے لیجیے, آپ نے مجھ سے سنا صحیح, آپ نے کسی کو جا کر ویسے ہی بات بتایا, لیکن سامنے والے نے آپ کی بات کو چینج کر دیا. ہاں, بات کو اس نے چینج کر دیا, لوگوں کو بتایا, تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا اگر آپ نے اس کی بات چینج کر دیا؟ غصہ نہیں آئے گا؟ ارے بہت غصہ آئے گا. آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے ارے میں نے آپ کو یہ بتایا کیا, آپ نے میری بات کو چینج کر کے کیوں بتایا؟ آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہم انسان ہوتے ہوئے اگر ہمارے سٹیٹمنٹ کو کوئی چینج کر دے تو ہم کو کتنا غصہ آتا ہے. کہا تو اللہ کی بات میں الہاد کرنا, اللہ کی آیتوں کو بدل دینا, کونی ہو یا شرعی, کیا اللہ will like that؟ مجھے نہیں پسند آیا اگر کوئی میری بات چینج کرے, آپ کو نہیں پسند آ رہا ہے. اللہ کی بات ہدایت کی بات ہے, اس سے لوگوں کا مستقبل وابستہ ہے. دیکھیے میری اور آپ کی بات تو کچھ نہیں, اگر میں کوئی ایک جنرل بات کر رہی ہوں اور اس بات کو کسی نے چینج کر دیا, مجھے غصہ آیا, لیکن اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ میری بات تو انسان کی بات ہے, صحیح نا. لیکن اللہ کی بات ہدایت کی بات ہے, اس سے لوگوں کا مستقبل وابستہ ہے. اگر اس کو کوئی چینج کر دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ وہ خود بھٹکا اور اوروں کو بھی بھٹکایا. پھر اب ایسے انسان کی پکڑ کیسی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ جو ہے کسی پر
کسی پر ظلم نہیں کرتے. اسی لیے یہاں پر کیا کہا؟ اب اللہ نے بتا دیا تم نے اگر الہات کیا تو دیکھو نار میں جاؤ گے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, ان کی حرکتیں ویسی. اب اللہ نے ہم کو دونوں چوائسز بتا دی. چینجز کرو گے نار میں جاؤ گے, چینجز نہیں کرو گے جنت میں جاؤ گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ای ملو, عمل کرو. یہ دھمکی کا انداز ہے, یہ دھمکی کا انداز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دیا کہ دیکھو سمجھانے کی بات تھی الہات کے بارے میں, چینجز ہے نا, کونی آئے تھے, شرعی آئے تھے, میں نے بتا دیا اور اس کا انجام بھی تم کو بتا دیا. تو اب سب بتانے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں دھمکی کے انداز میں ای ملو, عمل کرو, ماں جو شی تم, جو تم چاہتے ہو. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے, اب میں آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں. اس کو سرکل اگر ہم کر دیں ای ملو معاشی تم کو, تو یہاں اگر کوئی اتنا حصہ قرآن کا نکال کے کوٹ کر دے اور بتایا کہ دیکھو قرآن میں سورہ حامیم میں سجدہ میں یہ بات مینشن کی گئی ہے, کوٹ کر کے اتنا کٹ کر کے بتائے ای ملو معاشی تم, جو مرضی کرو. یہ سچ ہے, یہ الہات نہیں ہو گیا؟ تم نے کٹ کیا ہے وہ حصہ قرآن کی آیتوں کا, تم کو پورا آیت بتانا چاہیے, آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. تم نے ایسے تم اگر کاٹ کر کے کوٹ کر کے دو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تم نے چینجز کر دی, اس کو کوئی الگ طریقے سے لے سکتے. اب دیکھیں نا یہاں پر ای ملو, عمل کرو, معاشی تم, جو تم چاہو. اگر آپ اتنا کٹ کر کے کوٹ کر دو گے اور بتاؤ گے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور دیکھو قرآن کہتا ہے ای ملو چی تم, جس کی جو مرضی وہ کرو, تو یہ تو غلط بات ہو گئی نا. ایسے بنی اسرائیل کرتے تھے, ایسے بنی اسرائیل کرتے تھے. تو یہ اگر آپ کسی کو ایسا دکھاؤ گے کہ دیکھو لوگو اللہ نے تم پر کوئی پابندی نہیں عہد کی, جو چاہے کرو. اگر کوئی یہ کہے تو کیا is that right according to the context؟ آپ مجھے بولو. اگر کوئی آپ کو اتنا حصہ قرآن کی آیت کا بتائے کہ ملو معاشی تم, اور کہے دیکھو لوگو اللہ نے تم پر کوئی پابندی نہیں عائد کی, جو چاہے کرو. اگر کوئی یہ کہے تو is that right according to context؟ It's wrong. It's wrong. اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ یہاں پر ناراض ہے, اور یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے یہ ایک ٹونٹ ہے کہ میں تم کو صحیح غلط کی پہچان کرا دیا کہ جو الہات کریں گے وہ نار میں جائیں گے, اور جو نہیں کریں گے آیتوں میں الہات تو وہ امن سے جنت میں چلے جائیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اب جو مرضی کرو, چوائس از یورز, چوائس از یورز. تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, چوائس دے کر کہا گیا ہے کرو. اب عمل جیسا تم چاہو. دھمکی کا یہ انداز ہے, مگر جیسے اگر آپ دیکھیں ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں سمپلیفائی کرنے کے لیے. جیسے ممی جو ہے اپنے بچے کو کہتی ہے نہیں کہ اگر اس کے دانت میں درد ہوا, سمجھو بچے کے دانت میں درد ہو رہا ہے, کیوٹی ہو گئی ہے چاکلیٹ کھا کھا کے. جب بچہ ممی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ممی میرے دانت میں درد ہو رہا ہے, آپ دیکھو زیادہ تر ممی اس غصے میں کیا کہتے ہیں, جاؤ اور کھاؤ. تو کیا بچے نے یہ لینا ہے ممی نے بولے جا کے چاکلیٹ کھاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے دیکھو چاکلیٹ کھا کے انجام کیا ہو گیا, چاکلیٹ نہیں کھاؤ. سمجھے آپ؟ تو ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کہا ای معلوماشی تم, یہ غصے کا انداز ہے. جیسے غصے سے ممی نے کہا بچے کو جب دانت میں درد ہوا, جاؤ اور چاکلیٹ کھاؤ, جاؤ اور چاکلیٹ کھاؤ. تو یہ ممی نہیں چاہتی ہے کہ تم چاکلیٹ کھاؤ, ممی تھوڑی چاہتی ہے تم چاکلیٹ کھاؤ. تم چاکلیٹ نہ کھاؤ, دیکھو تم مصیبت میں پڑ گئے. ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں دیکھو جو الہات کرتے ہیں وہ نار میں جائیں گے, اور جو الہات نہیں کرتے وہ امن کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے. اور پھر اللہ نے دھمکایا اب جو چاہے کرو, چوائس تم کو دے دیے, اب تم کیا کرو چوائس. تو اس طریقے سے الہات کا میں نے آپ کو یہاں پر ایک بہت اچھا ای معلوماشی تم سے بتایا کہ کیسے لوگ چینجز کرتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھنا سسٹرز, کبھی بھی آیتوں کو اس طریقے سے کاٹ کر کے کوئی کوٹ دینا یہ غلط بات ہے. آیتوں کا جو ہے وہ کانٹیکسٹ چینج ہونے کے چانسز رہتے ہیں. اسی لیے جب ہم آپ کو ریفرنسز دیتے ہیں, مجھے بھی اگر آپ دیکھیں آپ کو ایک حصہ ہی بتانا ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو پورا ریفرنس پڑھ کے سناتی ہوں, اس میں بھی میرا کتنا وقت جاتا ہے تاکہ کوئی اس کو ادروائز نہ لے. جو اس کا مفہوم ہے, جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ بنا رہے. سمجھ میں آئی آپ کے بات؟ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں آگے انہو بے شک وہ بما ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر, اللہ دیکھ رہا ہے whatever you're doing. Whatever means what?
کوئی ایکسپلین کرے گا؟ Whatever means what? Are you changing the ayats? The Qawni and the Shara'i ayat? کیا تم الہاد کر رہے ہو یا تم الہاد نہیں کر رہے ہو؟ اللہ یہ دیکھ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ اعمال سے باخبر ہے, ریکارڈ رکھ رہا ہے تاکہ تمہارے اعمال کے مطابق تمہارا انجام فکس کرے. کیا تم چینجز کر رہے ہو قونی و شرعی آیت میں, یا تم ایز اٹ از مفہوم کے ساتھ جو نبی کریم نے بتایا اس کے حساب سے لے رہے ہو؟ So do you understand this? Just what I have said. یا شیما باجی میں نے بھی تو وہی کہا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی بات کوئی چینج کر دے تو ایسے لوگ ہم کو پسند نہیں آتے نا. We hate, of course. آپ دیکھیے فیملی میں جو جھگڑے فساد بھی ہوتے ہیں اکثر ہم رشتہ داروں کے درمیان, that is because of that. شخص نے بولا کچھ اور ہے, ہاں, کس انداز میں بولا ہے, کس طریقے پر بولا ہے, کیا لہجہ ہے, یہ سب مائنڈ کرتا ہے. آپ کو پتا ہے سسٹر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کبھی کبھی دیکھیے دو لوگ جب واٹس ایپ پہ بات کرتے ہوتے ہیں نا, اٹ اینڈز اپ انٹو اے فائٹ اور کوارل. حالانکہ سامنے والا یہ اس کا مطلب نہیں تھا, مگر ہم جو اپنی چیزوں کو ایکسپریس نہیں کر پاتے نا, اسی لیے وہ جو ایموجیز ہے, کم سے کم بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہ بھائی وہ ایموجیز مینشن ہے, یا تو میں تو بولوں گی آپ کو پلیز وائس نوٹ ڈال دو, دیٹ از مچ بیٹر. اس کے اندر آواز کا انداز بھی سمجھ میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے, دیکھیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں, ہم تو صرف واٹس ایپ پہ لکھ دیتے جاؤ جاؤ. ایک ہوتا ہے جاؤ جاؤ کوئی بات نہیں نا, جیسے ہم کسی کو پیار سے بولتے جاؤ جاؤ, اور ایک ہوتا ہے جاؤ جاؤ. سی آواز سے بھی دونوں فرق ہو گیا. ایک پیار سے بول رہے ہو جاؤ جاؤ تو خوشی خوشی جائے گا آدمی, اور اگر میں جھڑکا کے بولوں گی جاؤ جاؤ تو پھر وہ بات الگ ہو جائے گی. اسی لیے واٹس ایپ کو اگر کوئی امپورٹنٹ بات کرنا ہے نا, کبھی بھی میسج میں بات نہیں کرے, وہ اٹ اینڈز اپ انٹو اے کوارل. اٹس بیٹر کہ آپ ایک وائس نوٹ ڈال دیجئے یا آپ پرسنلی کال کر دیجئے, دیٹ ول بی بیٹر. تو یہ ایک اہم چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. واٹس ایپ سے جھگڑے ہوتے ہیں پلیز, اور اکثر یہ کس کے درمیان ہوتے ہیں معلوم؟ ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس. تو میں ہمیشہ جو ہے اپنے نیئر اور ڈیئر کو بولتی ہوں, اگر کوئی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہم کر رہے ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. یا تو میں سامنے آتی ہوں, آپ بات کیجیے, میں ہمیشہ ہی کرتی ہوں, آئی پریفر دس, میں آپ کے سامنے آتی ہوں, جس سے آپ کو جو ہے نا کلیئرٹی مل جائے گی میری بات کی. آپ میرے فیشیل ایکسپریشن بھی دیکھ رہے ہو, آپ میرے انداز بھی دیکھ رہے ہو, اور وہی اسٹیٹمنٹ میں دے رہی ہوں. سمجھ میں آئی؟ یس سائرہ باجی میں سمجھ گئی, کیونکہ اس سے نا بہت پرابلم ہوتی ہے. تو آپ سب سے میں گزارش کروں گی, جب ہم ہمارے فرینڈ سے, ہمارے لوڈ ون سے, ہمارے ریلیٹیو سے بات کریں اور امپورٹنٹ جو ہے معاملات, rather than sending a message, it's better either you send a voice note یا تو پھر آپ اس پرسن کو کال کر لیں اور بات کر لیں. اور سب سے اچھا ایک اپوائنٹمنٹ لے کے فیس ٹو فیس بات کر لینے کا. دیکھو میرا مطلب دیکھو, میرا انداز دیکھو, میرے بات کرنے کا طریقہ دیکھو, میری والیوم دیکھو, میری پچ دیکھو, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں آپ کا ویل وشر ہوں. آپ بات کو ادروائز نہیں لوگے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ یہاں بات ہوتی ہے نا, ای ملوشی تم. دیکھو اگر میں ایسے کہوں ای ملوشی تم, اتنا ہی کاٹ کے رکھ دوں گی, یعنی اب جو مرضی کرو, نہیں, غلط ہو جائے گا. بہت دھیان دینا ان سب چیزوں کو, یہ فتنہ ہے. شیطان کو بس فتنہ چاہیے کسی کو لڑانے کے لیے. تو یہاں ہماری یہ آیت ہو گئی, آیت نمبر 40. امید کرتی ہوں کہ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی آیت نمبر 40 بہت اچھی طریقے سے. Can we move forward to آیت نمبر 41؟ آیت نمبر 41 کی طرف جائیں. چلیے باجی آیت نمبر 41 لگا دیجیے آپ. اوکے, اب آیت نمبر 41 لیتے ہیں. اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان الذین, پیچھے بات ہم لوگ نے, اچھا ٹھیک ہے 41 سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ابھی آپ کو پوچھ لوں, پیچھے ہم کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ آیتوں میں الہاد. آیتوں میں کون سی؟ قونی اور شرعی. شرعی مطلب قرآن کی آیتیں. پیچھے قرآن کی آیتیں ہی ہوئی نا, قرآن کی آیتوں میں چینجز کر رہے ہیں, یا پھر کائنات کی آیتوں میں چینجز کر رہے ہیں. وہی الہاد, چینجز ان قرآنک آیت اینڈ کائنات کی نشانی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں چینج کر رہے ہو؟ کیوں؟ ان الذین, بے شک وہ لوگ جو کفروا, جنہوں نے کفر کیا, بالذکری, پیچھے بھی قرآن کے بارے میں بات ہوئی نا. وہ جو الہاد کرنے والے لوگ ہیں, دراصل وہ کون ہے؟ کون الہاد کرے گا؟ مسلمان نہیں کرے گا. کون الہاد کرے گا؟ مومن نہیں کرے گا. پھر کون؟
جو ہے قرآن کی آیتوں کو ادروائز لے گا. کفرو جو کفر کرتے. ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفرو جو کفر کرتے ہیں بالذکری. اور یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ بالذکری کے ساتھ. اور یہ ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ذکر کے ساتھ مانی قرآن. اب آپ کو یہاں پر دلیل دینی پڑے گی شیما باجی کہ یہاں پر قرآن ہی ذکر کے لیے ہے. ہاں ایک تو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ اگر آپ آگے آیت میں دیکھیں گے تو اللہ کتابن ورڈ ہے تو اس سے ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہاں کتابن ورڈ میں قرآن کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا یہاں پر آپ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 کا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ قرآن کو ذکر کہا گیا. دیکھیں یہاں پر کیا ہے؟ ان بے شک نحنو ہم یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نزلنا ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو. اور یہ اللہ نے کیا اتارا ہے؟ قرآن. یہ ذکر یہاں پر قرآن کے لیے. وَإِنَّهُ اور بے شک ہم لہو لیے اس کے لحافظون ہم اس کی حفاظت کرنے والے. تو یہاں پر ذکر کا معنی جو ہے حامیم سجدہ کی آیت نمبر 41 میں قرآن ہے. اور اس کی دلیل سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 اٹسیلف ہے جس میں ذکر یہاں قرآن ہے کہ اللہ نے ذکر اتارا. ذکر اتارنا مطلب کیا ہے؟ قرآن. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ Can I have the ongoing آیت باجی؟ تو یہ آپ کو میں نے دلیل سے بتا دیا کہ ذکر یہاں پر قرآن ہے. اب آیت کو واپس سے دیکھتے ہیں. وہ پیچھے الہاد کرنے والے لوگوں کو دھیان میں رکھنا. اس کو اتنا الیبریٹ کر کے آیت نمبر 40 کو کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ دھیان میں رکھنا اسی کے بارے میں آگے بات ہو رہی ہے. اسپیسیفکلی آیت نمبر 41 میں کہ بے شک وہ لوگ جو کفرو کرتے جو کفر کرتے بالذکری ساتھ ذکر کے یعنی قرآن کے لما لیے جب جاؤں وہ آ گیا ان کے پاس. کفر کر رہے ہیں من مرضی کے مطلب نکال رہے ہیں. حالانکہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ تم کفر کر رہے ہو ذکر کے ساتھ قرآن کے ساتھ. حالانکہ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ یعنی وہ قرآن لکتاب ضرور ایک کتاب ہے عزیز زبردست. ایسی زبردست کتاب کے ساتھ تم کفر کرتے ہو انکار کرتے ہو یا ایسی زبردست کتاب کے ساتھ تم الہاد کرتے ہو. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ آیت نمبر 40 and 41 کو کنیکٹ کیا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پیچھے جنہوں نے الہاد کیا تھا چینجز کیا تھا اللہ کی آیتوں میں کونی اور شرعی میں. اور یہاں پر مراد ہے بالذکر یعنی قرآن کے ساتھ. لما لیے جب جاؤں وہ آ گیا ان کے پاس. اللہ اکبر. علم آ گیا اس میں چینجز کر رہے ہو. اللہ کی ورڈز آ گئے اللہ کا کلام آ گیا اس میں چینجز کر رہے ہو. وَإِنَّهُ حالانکہ یہ لکتاب عزیز ہے یہ تو زبردست کتاب ہے تو تم اس سے انکار کیسے کر سکتے ہو؟ سو یہاں ذکر کا لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے اور ریفرنس ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9. اس آیت میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ذکر کا مطلب قرآن کے لیے ہی ہے. کون سی؟ آمین سجدہ والی. قرآن زبردست کتاب ہے بول دیا گیا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ میں بتا ہی دیا گیا کہ یہاں پر اشارہ قرآن کی طرف. باعزت کتاب دلائل کے اعتبار سے غالب آنے والی. ٹھیک ہے کلیئر ہو گئی. آیت نمبر 41 کمپلیٹڈ. آیت نمبر 42 کی طرف جائیں. Baji, somebody asked to recap once again for ayat number 40 تھوڑا سا. 40 مگر میں نے کافی کچھ بتایا. 40 جی باجی I don't understand as well but انہوں نے لکھا ہے کہ 40 تھوڑا سا ریکیپ کر دیجئے. باجی کو بولیے پلیز. دیکھیے اگر اب وہ لیٹ آئے ہوں گے تو دیٹس ناٹ رائٹ. اگر انہوں نے لیٹ جوائننگ کیا ان سے پوچھ لیجیے قرآن کی کلاس میں. I don't mind whatever she says but ask her whether she has joined late اور جو ہے کہ وہ ارلی جوائننگ میں سے. اگر ارلی جوائننگ میں ٹھیک ہے تو میں کروں گی کیونکہ میں نے بہت ڈیپ میں کیا ہے. لیکن اگر وہ لیٹ جوائننگ تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. she'll be wasting everybody's time. this is wrong. ان کو پوچھو وہ کون سی جوائننگ لیٹ جوائننگ ہے یا ارلی جوائننگ. I want to know that بیکاز یہ بہت بڑی آیت ہے. جی باجی میں نے میسج کیا ہے she didn't reply back so you can continue because الحمدللہ آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا تھا. ارلی باجی انہوں نے کہا ارلی جوائن کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے ارلی جوائن کیا تھا تو پھر ایک بار لے لیتے ہیں یہاں پر. آپ دیکھ لیجیے پلیز. آیت نمبر 40 سسٹر چاہ رہی ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ جو الہاد کرتے. الہاد کا معنی ہے اصل سے ہٹ جانا منمانے مطلب نکالنا کانٹیکس کو چینج کر دینا. فی آیاتنا آیتوں میں یعنی کونی اور شرعی آیتوں میں. کونی آیت جو نیچر کی طرف یعنی جو نیچر کی طرف والی آیتیں ہیں ہے نا جیسے آسمان سے بارش برسنا اور کوئی کہے کہ بھائی اللہ نے بارش نہیں بھیجی ہے تو یوں ہی برس رہی ہے تو تم نے جو ہے وہ کونی آیت کے ساتھ میں الہاد کیا.
اور پھر شرعی آیتیں یعنی قرآن کی آیتیں. اللہ نے قرآن میں آیتیں دی اور کوئی کہے کہ نہیں بھائی ہم نہیں مانتے اس کو, تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ الہاد کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو الہاد کرتے ہیں ان کو دھمکا رہے ہیں, لا یخفون علینا, نہیں وہ چھپے ہوئے ہم سے. یاد رکھنا تم لوگ چھپے ہوئے نہیں ہو. اللہ کو سمجھ میں آ رہا ہے تم لوگ الہاد کر رہے ہو, ہاں اپنی چلا رہے ہو, منمانے جو ہے مطلب نکال رہے ہو, چینجز کر رہے ہو مفہوم میں, کانٹیکسٹ میں, جیسے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کا انجام. افمن یلقا, کیا بھلا وہ شخص جو ڈالا جائے گا فی النار, نار میں, خیرون وہ زیادہ بہتر ہے, ام یا من یاتی وہ لے آئے, وہ آئے گا امنن, آمنن, امن کے ساتھ, یوم القیامت وہ بہتر ہے. تو کیا اشارہ کس کے لیے؟ کہ وہ جو الہاد کرتا ہے وہ نار میں جائے گا. Is that better for you? اور going into the paradise بالکل امن کے ساتھ, is that better for you? یہ چوائسز دے دی گئی ہیں. الہاد کرو گے جہنم میں جاؤ. You want to go into the جہنم? Do you want to go into the جہنم? And if yes, تو اللہ نے کہا یہ معلوم آشی, تم جاؤ جو چاہے کرو, پھر go do what you like. پر یاد رکھنا انہو بما تعملون بصیر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے عمل کو واچ کر رہا ہے. کیا تم الہاد کر رہے ہو یا تم سرینڈر کرتے ہو اور کہتے ہو سمینا و اطعنا. بنی اسرائیل کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ سمینا و عصینا, کہ ہم نے سنا نافرمانی کریں گے. مسلمان کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ سمینا و اطعنا, ہم اطاعت کریں گے. So now what you want to do? سمینا و عصینا یا سمینا و اطعنا. If you want to do سمینا و عصینا, then do what you like. But remember, Allah is watching your حرکت, اور وہ تم کو نار میں ڈالے گا. ٹھیک ہے. اور پھر نیکسٹ آیت میں, آئی ہوپ سسٹر دیٹ ہیلپس یو. آپ نے کہا آپ پہلے سے جوائن ہی ہیں, تو میں نے آپ پہ ٹرسٹ کیا اور جو ہے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اور میرا کام کر دیا. اللہ جو ہے کہ سسٹر کو سمجھا دیجیے اچھی طریقے سے. ٹھیک ہے, اور جو دوسروں کا جو ہے ٹائم تھوڑا سا یہ ہوا تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں, کیونکہ ہم کو سب کو ساتھ میں رہنا ہے نا. مومن سسٹر ساتھ میں جنت میں جائیں گی, تو اگر ہماری ایک سسٹر کو اگر تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو دوبارہ سے سمجھائے ہم, تو آپ جو ہے کوآپریٹ کریں گے اور صبر اختیار کریں گے. ٹھیک ہے, ٹچ ڈالنا. اب نیکسٹ آیت میں 41 کو بھی لے لیتے ہیں. اب ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ کفر کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے کفر کر دیا ذکر کے ساتھ, من مانے مطلب نکال رہے ہو, تو تم تو کفر کر رہے ہو ذکر کے ساتھ. اور ذکر یہاں پر قرآن ہے, ہم نے اس کی دلیل دے دی سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں, کہ بے شک اللہ نے اس کو اتارا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. اور جب سے قرآن اترا ہے 1400 پلس ایئر سے ایز اٹ از ہے, کوئی اس میں چینجز نہیں آئی ہے. اور جب لوگوں کے پاس آنے کے بعد انہوں چینجز کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ, وہ تو زبردست کتاب کی, ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی چینج کی, وہ تو اپ گریڈڈ ورژن ہے, وہ تا قیامت تک کی اپڈیٹڈ رہے گی سب کے لیے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی آیت نمبر 41. اب سمینہ پوچھ لو 39, 40, 41 ڈن, پلیز پوچھ لو. جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. سسٹرز پلیز ہمیں چیٹ باکس میں لکھ کر بتائیں آپ سبھی کو کلیئر ہے. الحمدللہ باجی ہم گیٹنگ میسیجز اینڈ ریئیکشنز بھی آ رہے ہیں. اچھا, جی وہ باجی سسٹر الحمدللہ. اور سمینا آپ سے کیا تھا, ان کو بولو کہ جو ہے کہ ہم کو میسج ڈالے کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی, اور نہیں آئی تو پھر مجھے پرسنل لیول پہ وہ بات کرے, میں وائس نوٹ ڈالوں. ٹھیک ہے جی الحمدللہ باجی شیز میسج جزاک اللہ خیر. تذکرہ معذرت بھی چاہا انہوں نے کہ مطلب لائک تھوڑا سا ڈسٹریکشن اگر کیا آپ تھا ان کو کے اینڈ پہ. دیکھیے اگر آپ پہلی جوائن یہ نہیں سمجھ میں آئے تو یہ اٹ از مائی ڈیوٹی ٹو ایکسپلین, لیکن اگر آپ لیٹ کم آ رہے اور پھر بولتے ہو واپس کرو تو پھر یہ دوسروں کا حق ماننا. ٹھیک ہے, تو دونوں چیزیں آپ کو بتا دی. نیکسٹ اب آیت نمبر 42 لیتے ہیں. اسی قرآن کے بارے میں اور زیادہ ڈسکرپشن دیا جا رہا ہے کہ قرآن کو انکار کیسے کیا جا سکتا ہے جبکہ یہ زبردست کتاب ہے. اور آیت نمبر 42 لگائیں باجی, اس میں کیا کہا جا رہا ہے دیکھیے, لا نہیں آتی ہی, آیت نمبر 42 کہتی ہے لا نہیں آتی ہی, آتی آتا یا آتی, الباطل باطل غلط, من بین یدیہ اس کے آگے, ولا اور نہیں, من خلفہم اس کے پیچھے سے, یعنی قرآن کے اندر باطل جو ہے وہ داخل ہو ہی نہیں سکتا, کہیں سے اس کو جگہ نہیں ملے گی, اندر باطل داخل نہیں ہو سکتا. یہ یہاں اس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے ایسی کتاب بھیجی ہے, اس کے ایسے مفہوم مانی ہے کہ کوئی شخص اس کے اندر کوئی لفظ داخل کرنے کی جرت رکھ ہی نہیں سکتا, کوئی ورڈ بڑا
یا گھٹا نہیں سکتا. 1400 پلس ایئر سے یہ ایز اٹ از ہے. اٹس ایپلیکیبل فار ہر دور. سوچیے نا آپ ذرا کہ 1400 پلس ایئر سے کوئی ایک پیراگراف تو کیا, ایک لائن تو کیا, ایک لفظ بھی ایڈ نہیں کر سکتا ہے, نہ سپریکٹ, نہ اس کے حق میں نہ اس کے خلاف. کتاب نے کسی کو اندر آنے کی جو ہے نا اجازت ہی نہیں دی. ایسی روک کھڑی کی, لوگوں نے الہاد کرنے کی کوشش تو کی پر اس کے لفظ میں کوئی چینجز نہ کر سکے. اب تو پریس کا دور ہے, پہلے تو لوگ ہاتھوں سے لکھتے تھے, تب بھی کوئی اس کتاب میں ایڈ اومیٹ ایڈیشن نہ کر پایا. اگر کسی نے ایسی کوشش کی تو فوراً وہاں کی جو ہے درستگی کرا دی گئی امیڈیٹلی. دیکھیں نا کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ہم لوگ سے ابھی وہ ڈیلیبریٹلی نہیں ہوتا مگر کبھی پرنٹنگ ایرر ہو جائے, پارو میں ہو جائے یا آپ کی پاور پوائنٹ میں, امیڈیٹلی کوئی نہ کوئی کریکٹ کر دیتا ہے. بھائی یہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, فوراً چیک ہو جاتی ہے, فوراً چیک ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس کی حقیقت, قرآن کی حقیقت, جرمنی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ہزاروں کی تعداد میں قرآن مجید کے نسخے کلیکٹ کیے گئے وہاں پر اس انسٹیٹیوٹ میں. 3 جنریشن اس پہ کام کیے, سوچو 3 جنریشن, ہر نسخہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کمپیئر کیا اور الٹیمیٹلی رپورٹ آئی پری فائنل کہ کوئی کمی نہیں دیکھی گئی, یعنی سب سیم ہے. اگر ہے تو ہو سکتا ہے کوئی پرنٹنگ ایرر ہو, کتابت جس کو بولتے ہیں نا کاتب کی بھول پائی گئی, پر اصل کتاب کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. ایز اٹ از ہیومن ایرر نکلا ہے بٹ اور کوئی ہیر پھیر نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. تو یہ ہو گئی آیت نمبر 42. اب آیت نمبر 43 لیتے ہیں. سب کو کلیئر ہو گئی آیت نمبر باجی 40؟ اس کو پورا آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا ہے, سوری. ٹھیک ہے تو کمپلیٹ کر دیتے ہیں ابھی یہاں پر. ہاں, تنزیل, کتاب کی تعریف میں کہا جائے تنزیل, یہ نازل کردہ ہے. اس میں کیوں پتہ ہے کوئی نقص نہیں ہے, اب یہ ریزن بتائی جا رہی ہے. تم کو پتہ ہے اس کتاب میں کیوں کوئی نقص نہیں ہے؟ کیونکہ تنزیل, یہ نازل کردہ ہے, من حکیم, حکمت والے, حکم والے, حمید کی طرف سے. سی دا سینڈر آف دا بک. بک کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اکثر آتھر سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ I am comparing اللہ سبحانہ و تعالیٰ to an author اور an author to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. No, no, not at all. صرف آپ کو بتا رہی ہوں میں کہ دنیا میں آپ دیکھو کتاب کی جو ویلیو لگانی ہے تو سب سے پہلا آتھر کو دیکھا جاتا ہے نا, آتھر کو دیکھا جاتا ہے. یعنی جیسے کوئی اگر اس میں پڑھ رہے ہیں کالجز وغیرہ میں تو کتاب جو خریدی جاتی ہے پہلے آتھر کا نام چیک کیا جاتا ہے. ہاں پھر اب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ ورڈ استعمال نہیں کر رہی, صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب کی ویلیو اسی لیے بڑھی ہوئی ہے اور اس میں الہاد کی چانسز نہیں, کوئی باطل اس میں سے آگے اور پیچھے سے داخل بھی نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تو نازل کردہ ہے حکیم حمید کی طرف سے, حکمت والے نے بھیجا ہے. حمید یعنی تعریفوں والا, وہ اللہ نے یہ کتاب بھیجا ہے. تم سوچو, بدلتی سوچ کے ساتھ پرفیکٹ کتاب ہے, پرفیکٹ کتاب, اپ ڈیٹڈ ورژن ہے. ہر شخص کے لیے کھا پڑھا لکھا ہو یا عام شخص ہو, عورت ہو یا مرد, سب کے لیے جو ہے قابل عمل کتاب ہے. ایسی کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے. تو اندازہ لگا لو تم الہاد نہیں کر سکتے, کوئی انکار, ہاؤ ڈیئر دے کین ڈو دیٹ. یہ کتاب آئی کہاں سے؟ من حکیم حمید کی طرف سے. یہ ہو گئی آیت نمبر 42. 43 نمبر کی آیت لگائیے باجی. 43 نمبر کی آیت لگائیں باجی. یہاں تک کیا ہو گئی؟ 43 نمبر کی آیت وہی کتاب کے بارے میں, ماں نہیں, ہاں یہ کتاب, اب تو کتاب کے بارے میں بات ہو گئی, اب کتاب لانے والے کے بارے میں بات کریں. کس نے کتاب لایا؟ کون ہے کتاب کا لانے والا؟ ٹھیک ہے, یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے. افکورس جبریل امین نبی کریم کے پاس لے آئے, لیکن کس نے جو ہے لوگوں کو سنایا؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. پہلے کیا کوشش کی گئی؟ کتاب کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی.
کتاب کی ویلیو گرانے کی، کتاب میں الہاد کرنے کی، وہ جو ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو تنزیل من حکیم حمید کی طرف سے ہے، بھیجنے والا کون ہے، یہ سمجھ میں آ گئی بات. تو پھر اس کی ویلیو تو گرا نہیں سکتے. تو اب کس کی ویلیو گرائی جائے؟ لانے والے کی، جو پڑھ کے سنا رہا ہے اس کی ویلیو گرا دیجیے. کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پتا ہے کہ اگر جو ہے کہ کتاب سنانے والے یا کتاب لانے والے کی اگر آپ ویلیو گرا دو گے نا، تو آٹومیٹکلی جو شخص بول رہا ہے اس کتاب کی آیتوں کی، اگر اس کی ویلیو گرا دو گے نا، تو پھر جو ہے وہ کتاب کوئی سنے گا ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو انہوں نے اب کیا کیا، لوگ نہ سنے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو گرانے کی بات اب یہاں پر آ گئی. ماں نہیں یقالو، کہا گیا لکلیہ آپ کے، کیا کہا گیا آپ کے لیے، کیا کہتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا کہتے تھے تاکہ لوگ ان سے دور ہٹ جائیں، ان سے قرآن نہیں سنے. آپ کو لقب دیے جاتے تھے اور وہ ٹائٹل کیا تھا، سحرزدہ، کاہن، مجنون، دیوانہ، پاگل. یہ ٹائٹلز آپ کو ملتے کہ اگر کوئی سننا چاہتا تو اس کو کہہ دیتے کہ بھائی یہ نبی سے بات نہیں سننا، ان کی بات نہیں سننا، یہ دیوانے. اب اگر 4-5 لوگ مل کے کسی کو یہ کہہ دے بھائی اس کی بات سنا نہیں، یہ دیوانہ ہے، تو واقعی انسان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ریپوٹیشن ہارم ہو جاتی ہے، کوئی سنے گا نہیں اس کی بات. ہاں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کبھی بھی ایسا خود سے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. کوئی آپ کو بولے کہ بھائی وہاں جا کے سنو مت اس کی بات، وہ تو دیوانہ ہے، وہ مجنون ہے، پاگل ہے، کچھ بھی بولتا ہے، تو کبھی بھی نہیں. یو مسٹ ڈیسائیڈ فار یور سیلف. آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اور یہاں پر بہترین مثال ہے طفیل الدوسی کی، جس کے بارے میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ عمرہ کی گھر سے وہ جو ہے وہ مکہ میں آئے تھے، اور جو کفار مکہ تھے انہوں نے کوشش کی کہ طفیل الدوسی کے کان بھرے، اور کہا گیا کہ دیکھو جب تم طواف کرنے جاؤ گے تو وہاں شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور وہ لوگوں کو ایک ایسی جادوگری کی چیز سناتا ہے جس سے وہ لوگ نا مسمرائز ہو جاتے ہیں، اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، دین چینج کر دیتے ہیں. تو تم اس کی بات نہیں سنی. پہلے تو طفیل الدوسی جو ہے وہ مان گئے، اور ان کو کہا گیا کہ اپنی انگلی جو ہے نا وہ کان میں ٹھوس کر کے جو ہے وہ کعبے کا طواف کرنا. پھر بعد میں طفیل الدوسی کو جو ایک خیال آیا کہ کیا اللہ نے مجھے صلاحیت نہیں دی، کیا اللہ نے مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی، کیا میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہوں کہ کون صحیح اور کون غلط بات کر رہا ہے. تو ایسا ہمیشہ سوچنا. اگر کوئی آپ کو کوئی اچھی چیز کی دعوت دے رہا ہے، دین کے بارے میں پیغام ڈیلیور کر رہا ہے، اچھی چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کریٹیکلی آبزرو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ جو ہے کس پہلے سن تو لو اس کی بات. سنو گے تو بھی آپ جو ہے کریٹیکلی آبزرو کر سکتے ہیں، پہلے سنو تو صحیح، پہلے سے نہیں ڈیسائیڈ کر لینا ارے بھائی میرے فلا اس نے بولا ہے، یہ کرا کلاسز میں تو ایسا ہی ہے، مائنڈ چینج کر دیتے ہیں، برین واشنگ کر دیتے ہیں، تو تم جو ہے وہاں جانا نہیں. ایسے ایگزامپل دے رہی ہوں، ایسا ہوا نہیں ہے، جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکسپلین. کیونکہ میں دوسروں کی کلاسز کے بارے میں بات نہیں کر سکتی، آئی کین اسپیک مائنڈ، کریکٹ، میں اپنے بارے میں بات کر سکتی ہوں، میں دوسروں کے بارے میں کیوں بات کروں. تو کہ بھائی یہ کلاس میں نہیں جانا، برین واش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلے دیکھیے آپ خود آئے اور سنیں، لوگوں کی بات مت سنو، آپ سنو کہ ہم کیا بولتے ہیں. آپ کو قرآن ہی تو سناتے، حدیث تو سناتے، اور واقعی اگر میرا دماغ خراب ہے تو میں تو لوگوں کو بولوں بھائی اس کو صحیح کر دو، مجھے تو چاہیے برین واشنگ چاہیے بھائی، اتنی اچھی کتاب ہے میرے برین کو واش کر دو، اٹ نیڈز اے واش. میں تو یہ بولوں کہ اتنی اچھی چیز اگر کوئی سنا رہا ہے تو میں تو سن لوں. اور قرآن میں صحیح بولوں آپ کو پڑھنے سے زیادہ سننا اچھا لگتا ہے، پڑھنے سے زیادہ قرآن سننے میں مزہ آتا ہے، پڑھنے سے زیادہ. سو کبھی نہ نہیں بولنا، سن لینا، پھر بھلے اگر آپ کو نہیں جانا یا نہیں آنا اٹس اوکے، آپ کی مرضی ہے، پر پہلے سن تو لیجیے انسان کیا بول رہا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ چال چلی، لیکن دیکھیے تو طفیل الدوسی نہیں مانے، تو وہ گئے نبی کے پاس بیٹھے، انہوں نے نبی سے جو ہے وہ کلام سنا، اور پھر وہ مسکرائز ہو گئے اور فوراً ایمان لے آئے. ان کو سمجھ میں آ گیا حق بات ہے، فوراً ایمان لے آئے، ان کو وقت نہیں لگا، ان کو ذرا بھی وقت نہیں لگا. اور میں یقیناً آپ کو یہاں پر بتا سکتی ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ کے لیے کبھی نہ کبھی یہاں پر لسنر بننا فرسٹ ٹائم ہوگا. آپ فرسٹ ٹائم سنے ہوں گے کبھی نہ کبھی آپ کے ہر ایک، because when we started we were only 15 ماشاءاللہ. جب ہم نے آن لائن اسٹارٹ کیا تھا 15 تھے ہم لوگ ماشاءاللہ، کووڈ کے زمانے میں الحمدللہ زیادہ ہے. تو آپ نے بھی پہلے ہی سنا ہوگا نا، جب آپ نے سنا آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ کے دل نے اس کو مان لیا ہوگا، کیوں نور اللہ نور ہو گیا ہوگا، کیونکہ وہ دل جو ہے اندر
लौ जल रही थी, वो ईमान की लौ जो है हल्की हल्की जल रही थी, और जब उसने कुरान सुना यानी उसको तेल मिल गया, कुरान के इल्म का तेल, और फिर जब वो तेल मिल गया तो वो नूर अला नूर हो गया। हो जाता है ऐसा। आप में से कितने लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम आके कुरान सुने होंगे और फिर दिल नूर अला नूर हो गया, और तब से आपने डिसाइड किया बस अब तो जो है मैं जरूर कुरान सुनूंगी। और हर क्लास, पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक क्लास एटलीस्ट जो है इकरा की ज्वाइन कर लेती हूँ, मगर सुनने के बाद तो ये कलाम इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लगता है जितनी क्लासेस होंगी इकरा की मैं ज्वाइन करूंगी, और अल्लाह मेरे लिए आसान कर देना इकरा की क्लासेस को ज्वाइन करना, आसान कर देना। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर क्या बात आई है, नेक्स्ट देखते हैं। माँ नहीं, युकालू कहा गया लकलिया आपके नबी, इल्ला मगर माँ जो कद बिलाशुबा कीला कहा गया लिर रसूली सब रसूलों के लिए, मिन कब्ल का आपसे पहले। तो आयत नंबर 43 में इस आयत में नबी को तसल्ली दी जा रही है। रसूलों ने जब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तब उन सब से यही कहा गया जो नबी को मिल रहा है टैग सबको। मूसा अलैहिस्सलाम को क्या माना फिरौन, मूसा अलैहिस्सलाम को भी तो जादूगर कहा गया, दीवाना कहा गया, नूह अलैहिस्सलाम को दीवाना कहा गया। ये तो सबको टैग्स मिले हैं, ये कौन सी नई बात है मेरे नबी। क्योंकि देखिए रसूल जो है ना वो भी बशर होता है, और जब लोग उसकी बात मानते नहीं है तो उसका दिल तंग होता है कि मैं आखिर एक सच बात बता रहा हूँ और देखो ये लोग क्यों मेरी बात नहीं मानते। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान जब हक बताता है और सामने वाले मानते नहीं है, और जो है कि मेजोरिटी जब मानती नहीं है तो उसको ऐसा लगता है मेजोरिटी इज द अथॉरिटी, शायद ये सब सही और मैं ही गलत हूँ, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। तो अल्लाह की तरफ से हमेशा रसूल को तसल्ली आती है, नहीं ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम सही बोल रहे हो, ये प्रॉब्लम हर जमाने और हर दौर की है कि लोगों को हक बोलने वाले कभी पसंद नहीं आए, उन्होंने उनको दीवाना मजनून ये करार दिया, उनको पसंद आते ही नहीं है। तो ये हर दौर की प्रॉब्लम है। तो इस आयत में नबी को तसल्ली दी जा रही है कि दोनों टाइटल सबको दिए गए। जैसे सूर्य अद्दारियात की आयत नंबर 52 का रेफरेंस दीजिए बाजी, इसमें भी जो है हमको टाइटल मिलता है जो नबी को दिए जाते थे, सूर्य अद्दारियात आयत नंबर 52, एंड इट सेज कज़ालिका, इसी तरह माँ नहीं अता आया अल्लदीना उनके पास जो मिन कब्लहिम उनके पहले थे, मिन रसूलिन कोई रसूल, इल्ला मगर कौलू उन्होंने कहा साहिरुन जादूगर आया, औ या मजनून मजनून आया। देखो सूरह दारियात में भी मेंशन किया गया। Similarly, no messenger came to those before them, but they said, this is a magician or a crazy man. सबने यही बोला है, तो ये कोई नया टाइटल नहीं है अल्लाह के रसूल को कहा जा रहा है जो तुमको लोग दे रहे हैं, ये तो हर दौर में रसूलों को मिला है। ठीक है, तो ये दोनों टाइटल सबको दिए गए। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला अगले हिस्से में क्या फरमाते हैं, देखिए इन्ना, कैन आई हैव द ऑनगोइंग आयत बाजी, नेक्स्ट हिस्सा, इन्ना बेशक रब्बका ए नबी आपका रब लजू मगफिरतन है, जरूर जो है मगफिरत बख्शीश देने वाला, किसको किसको, जो तौबा कर ले। किससे, तो जो इलाज की बात हुई ना पीछे, या कुरान की इनकार की बात हुई, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेपुटेशन गिराने वाले लोग जो आपको मजनून साहिरज़दा काहिन का टाइटल देते थे, वो सारी चीजें यहाँ ले लो। जो लोग किताब की वैल्यू गिराने का इरादा रखते हैं उनके लिए भी बात हुई है, और जो लोग नबी की रेपुटेशन डाउन करने वाले हैं सोचते हैं उनकी बात यहाँ की गई है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला उनको कह रहे हैं कि इन्ना बेशक रब का तेरा रब लजू मगफिरतन है, अगर वो तौबा कर लेंगे ना तो मैं माफ कर दूंगा। सोचो कितनी बड़ी बड़ी गलती है, सोचो है या नहीं, सोचो ये बड़ी बड़ी गलतियां है कि नहीं। अल्लाह के कलाम को इनकार करना, अल्लाह के कलाम में इल्हाद करना, कौनी और शरई आयतों में इल्हाद करना, और कुछ नहीं तो अल्लाह के रसूल को ताना मारना, अल्लाह के रसूल की मुखालिफत करना, अल्लाह के रसूल को पागल सहरज़दा काहिन जादूगर मजनून कहना, ये कितने बड़ा बड़ा गुनाह है। लेकिन इसके बावजूद वो रब है ना, तो अल्लाह सुब्हान व तआला चांस दे रहे हैं और कहते हैं इन रब का, बेशक आपका रब लजू मगफिरत है नबी, वो लोग जो आपको सताते हैं अगर वो भी सॉरी कर देंगे ना तो मैं माफ कर दूंगा। वजू इकाबिन अलीम, लेकिन ये मत भूलना कि वजू इकाबिन का मतलब क्या है कि वजू
इकाबिन अजाब देने वाला, अलीम दर्दनाक, ये भी याद रखना। क्योंकि अक्सर जो है ना, हम हमेशा ये कहते हैं अल्लाह गफूर रहीम, आपने सुना होगा बहुत से लोग ये कुछ भी हो जाए, छोटा गुनाह गलती, इमीडिएटली अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम। अच्छा है, ये गुमान आप रख सकते हैं, लेकिन ये ना भूलो कि अल्लाह शदीदुल इकाब भी है, वजू इकाबिन अलीम भी है। ये नया वर्ड है, देखिए हम अमूमन जो है कि अल्लाह के लिए शदीदुल इकाब इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करें वजू इकाबिन अलीम, थोड़ा सा डिफरेंट, कि वो जो है दर्दनाक पेनफुल अजाब देने वाला भी है। ये कैसे भूल सकते हो? तो दोनों चीजें याद रखना चाहिए। जहाँ अल्लाह गफूर रहीम है तो वहां पर जो है अजाब देने वाला दर्दनाक। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें, नबी को नाम ना रखें, किताब को नाम ना रखें, वरना अल्लाह की पकड़ पक्की। लेकिन अगर कोई लाइल्मी में कर रहा था और बाद में अगर वो माफी मांग लेता है तो अल्लाह क्या है, लज़ू मग़फ़िरतन वज़ू इकाबिन अलीम, ये याद रखना। ठीक है, तो फिर जो है जरूर माफ करेगा, और जो 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 सॉरी नहीं करेगा और वो कंटिन्यू रखेगा तो फिर उसकी पकड़ पक्की। ओके, तो ये हो गई हमारी आयत नंबर 43, यहाँ तक मुकम्मल हो गई। बाजी प्लीज पूछ लीजिए ताकि मैं आगे जाऊं। सिस्टर्स प्लीज हमें चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, बाजी ने आयत नंबर 39 से पूरी आयत एक्सप्लेन की है, वो भी 2 बार। आप सभी को क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आई एम गेटिंग मैसेजेस, आई होप आपको भी आ रहे होंगे, एंड वी गेटिंग रिएक्शंस आल्सो अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 44 लेते हैं। जी बोलो, बाजी। जअलनाहु, बना देते हम, इसको जिक्र को, ये हु की ज़मीर जो है वो कुरान की तरफ जा रही है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं अगर हम बना देते हु उसको, यानी जिक्र को, कुरान को कुरान आजमियन, आजमियन यानी समझ ना आने वाला, मुबहम है ना, यानी समझ ना आने वाला दूसरी लैंग्वेज में, या मुबहम और अरब को दिया जाता। अगर अल्लाह कुरान या जिक्र को आजमियन बनाते तो अहले अरब क्या कहते? क्या कहते वो? क्यों नहीं जो है खोली गई इसकी आयत? क्योंकि अहले अरब कलमदान थे, लैंग्वेज के माहिर थे, अच्छे बुरे कलाम की पहचान थी उनको, तो वो कंप्लेन करते और बोलते कि देखो प्रॉफिट अरबी है और कलाम अजमी। ये क्या बात हो गई? यानी अगर ये कलाम मुबहम रखते या दूसरी लैंग्वेज में होता तो वो कहते प्रॉफिट अरबी और कलाम अजमी, यानी किताब हमारी जबान में क्यों नहीं आई? अब एक जगह इन्होंने ये भी कहा था कि अरबी लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज में क्यों नहीं आई, ये भी कह चुके हो कि किताब दूसरी लैंग्वेज में क्यों नहीं आई, ये भी कह चुके हैं। क्यों नहीं आई? नहीं मानने के लिए तो 100 बातें इंसान कर सकता है। ये किताब अगर आप देखें, अगला हिस्सा हम देखते हैं। अब अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं हमने ये किताब को अरबी जबान में क्यों भेजा। एक्चुअली देखिए, अरब्स जो थे इसके पहले लिसनर थे और उनकी जो मदर टंग थी वो अरबिक थी। तो जो पहले लिसनर है अगर वो कुरान को सही तौर पे नहीं समझ सकेंगे तो जो आखिर के लिसनर्स है उनको क्या समझ में आएगा? उनको क्या समझ में आएगा? आप सोचो, आप सहाबा इकराम ने कितना अच्छा काम किया, उन्होंने दीन को कितना अच्छे से समझा और आगे पेश किया, तो आज हम इसको सुकून से बैठ के सीख पा रहे हैं। अगर पहले लिसनर सही से अपना काम नहीं करेंगे तो जो बाद में आने वाले लोग हैं उनको क्या समझ में आएगा? तो ये अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसीलिए किताब जब अरब्स की तरफ भेजी तो उनकी लैंग्वेज में रखी, उनकी मदर टंग में रखी, ताकि उनके लिए समझने के लिए आसान हो जाए। अब अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कुल, ए नबी इनको बोलना, यानी कुल कह दीजिए हुआ वो, लिल्लदीना यानी ये किताब, ये कुरान किसके लिए? लिल्लदीना ये उन लोगों के, आमनू जो क्या किए, जो ईमान ले आए। ठीक है, ये आयत नंबर 44 ही है ना? मैंने किया पीछे वाली जी आयत। बाजी, आयत नंबर 44 है ये। हाँ ठीक है, मैं वापस से ले लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है एक हिस्सा मैंने छोड़ दिया। ठीक है, वापस से लेते हैं। बोला और अगर जालना हूँ, हम बना देते जिक्र को यानी कुरान को, कुरानन आजमियन, कुरान ना समझ में आने वाला, लकालू तो वो कहते लौला क्यों नहीं, फुस्सिलत खोल कर बयान की गई आया तो वो उसकी आयतें, आजमियन यानी कुरान अजमी, वो अरबियन और नबी अरबी। समझ में आ गई बात आपको? अभी वहां से वर्ड टू वर्ड मैंने ले लिया।
کہ یہ عرب سے شکوا رہتا کہ دیکھو نبی تو جو ہے وہ عربی ہے اور جو کتاب ہے وہ اجمی ہے, یہ کیا بات ہو گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو سمجھا رہے ہیں, نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ ان کو بولو کل کہہ دیجئے ہوا وہ للذین, یعنی یہ قرآن کس کے لیے ہے, للذین, لیے ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لے آئے. ہاں, اور اس میں ان کے لیے کیا ہے, ہدن, ہدایت, و شفاء, اور شفا, شفا ہے. اب یہ ایکسپلین آپ کو میں بہت اچھی طریقے سے کیا کرتی ہوں. پیچھے بتایا تھا جیسے زمین بارش سے زندی یعنی زندہ ہوتی ہے مردہ کے بعد, دل بھی قرآن سے زندہ ہو جاتا ہے. تو ہدن اور ہدایت ہے نا اس کے اندر, ہدایت ہے. اور اب دیکھیے ہدایت کے بارے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں, اللہ چاہتے تو قرآن کو صرف قانون کی کتاب بنا دیتے. یہاں پر ہدن و شفا نہیں مینشن ہوتا, صرف ایک قرآن جو ہے وہ قانون کی کتاب ہوتا, بنا دیتے اور اس میں صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس جو لکھ دیتے, قوانین ڈال دیتے, ہاں, یا کرنے کے کام یا نہ کرنے کے کام ڈال دیتے, حلال حرام. تو یہ مشینوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, انسانوں کے لیے نہیں. انسانوں کو اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. سمجھتے ہیں آپ, میں نے ابھی آپ کو کیا کہا, ہم انسانوں کو اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہدن و شفا مینشن کر دی گئی ہے کہ یہ صرف ایک قوانین یعنی قانون کی کتاب نہیں ہے. اللہ اس کو چاہتے تو بنا سکتے تھے لیکن نہیں بنائے, کہ اس میں صرف ڈوز ہے ڈونٹ سے لکھے ہوئے یا کرنے یا نہ کرنے کے کام ہے. تو یہ مشینوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, ان کے مینیولز میں. انسانوں کے لیے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. اللہ نے کوئی بھی حکم جو دیا اس کے لیے دل کو پہلے تیار کیا, موٹیویٹ کیا, اور پھر کرنے اور نہ کرنے کے کام بتائے گئے. تو یہ سارا ہدن بن گیا, شفا بن گئی, شفا بن گئی. اور میں آپ کو اپنا اگزامپل دوں, ابھی کچھ دیر پہلے, یقین کریں آپ, جب میں یعنی شاید 12:30 یا 1 یا 1:30 بجے گھر پہ جو ہے ڈاکٹر کے پاس سے لوٹی ہوں, تو میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ تھوڑا سا شوٹ اپ تھا. شوٹ اپ کچھ انسان ہے تو ڈر کی وجہ سے یعنی شوٹ اپ ہو گیا ہے, اور کوئی وجہ نہیں, اٹ واز جسٹ لائک دیٹ. تو انہوں نے مجھے کہا کام ڈاؤن ایوری تھنگ, اسی لیے جو ہے جائیے جو ہے, کیونکہ میں بلڈ پریشر تھوڑا رہتا ہے مائنڈ, لیکن نارملی ہمیشہ جو ہے وہ نارملی رہتا ہے, لیکن کوئی گھبراہٹ ہو جائے یا کچھ چیز ہو تو انسان ہو جاتا ہے. دیکھیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں, میں اپنے ایگزامپل یہاں آپ کو کیوں دے رہی ہوں, یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں بیماری ہوں واٹ ایور, اللہ ول ٹیک کیئر آف آل دی افیئرز, آئی ہیو فل ٹرسٹ ان اللہ. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ when I came at my place, yes, میرا بی پی آئے تھا, مجھے تھوڑا سا ڈیزینس اور تھوڑا میرا سر چکرا رہا تھا, اوکے. بٹ جب میں یہاں بیٹھی اور دیکھیے اللہ کا احسان دیکھیے کہ جو آج تلاوت لگائی گئی تھی, جنہوں نے بھی جو ہوسٹنگ کر رہے تھے, کون سی جو ہے وہ قرات لگائی تھی آپ نے باجی؟ سورہ الرحمن. سورہ رحمان. میں یہاں بیٹھی رہی, میں نے پورا سورہ رحمان سنا, اور جتنا مجھے یاد تھا اس کو بھی میں نے پڑھا. الحمدللہ مجھے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر اب میں اپنا بی پی چیک کر رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کیونکہ آئی ایم ناٹ فیلنگ دیٹ سیم تھنگ اگین ناؤ, آئی ایم ناٹ فیلنگ. اسی لیے میں اگر بیمار بھی رہوں تو میں قرآن سے دور نہیں رہ سکتی, آئی کین نیور اسٹے, کیونکہ میرے کو معلوم ہے اس میں کیا ہے, ہدن و شفاء. امیڈیٹلی مجھے شفا مل گئی, کیونکہ یقین بھی تھا نا, اس پر یقین بھی تھا. وہ پہلے جو مجھے لگ رہا تھا آئی ایم ناٹ فیلنگ دیٹ, الحمدللہ. ایک دم جو ہے جو بھاری پن سر میں, آئی ایم ناٹ فیلنگ دیٹ, الحمدللہ. کہ میں آپ کو پڑھا بھی رہی ہوں اور پھر میں نے قرات بھی سن لیا, اتنی ساری چیزیں, الحمدللہ الحمدللہ. تو یہاں میں نے آپ کو اپنی مثال دی ہے کہ اس میں اس سے دور نہ بھاگو, کہ اگر ہم بیمار بھی ہیں تو ہم کبھی سوچتے ہیں نا اس سے دور نہیں بھاگو, اس کے قریب رہنا. یہ دوا ہے اور اس میں شفا ہے, دیکھو نا, ہدن و شفاء, and I proved it, میں نے بھی آپ کو بتایا آج ہی, و شفاء, اور اس میں شفا ہے. لیکن یہاں پر کیا بات یہاں پر بتا دی, جو مانے, جو اس بات کو مانے اس کے لیے شفا ہے, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ حصہ دیکھو, تو والذین, اور وہ لوگ جو لا یؤمنون, نہیں وہ ایمان رکھتے, جو شفا اس کے لیے جو مانے, ہاں, اور جو نہیں مانے اس کے لیے کیا ہے, فی آذانہم, ان کے کانوں میں وقرا, بوجھ, بہرا پن.
कि कोई बात बाजी बोल रही है, कोई किरत चल रही है, लेकिन एक बहरापन है, हाँ चल रहा है, सुनने में कुछ नहीं आ रहा है, वो हुआ। और वो अलैहिम, उन पर आमा, अंधापन, अंधापन और बहरापन, उलाइका, इनका हाल कैसा है पता है? यही लोग जो नहीं मानते, युनादौन, वो बुलाए जाते हैं, मिन मकानिन बईद, दूर की जगह से। यानी जब उनके कानों में कुरान पढ़ता है तो ऐसा लगता है कोई दूर से पुकार रहा है, कुछ सुनने में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ, क्यों? क्योंकि वो मानते नहीं है। लेकिन जो मानते हैं कि कुरान हमारे लिए हिदायत है और शिफा है, तो इसको, उसके लिए तो इसमें इलाज है, उसके लिए इसमें इलाज है। तो हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। हमको सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत नहीं थी, इससे ज्यादा की जरूरत थी। अल्लाह ने कोई भी हुक्म जो दिया, उसके लिए दिल को पहले तैयार किया, मोटिवेट किया, और फिर करने ना करने के काम बताए गए। तो ये सारा हुदन बन गया, शिफा बन गई। अगर इंसान का दिल बीमार हो तो कुछ भी काम नहीं करेगा। हालांकि वो काम आप आराम से कर सकते हो डेली, लेकिन बीमार है तो नहीं कर सकते। दिल जितना सेहतमंद होगा उतना ज्यादा बेहतर अमल होगा, इतना हमेशा याद रखना। जैसे सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 का रेफरेंस दीजिए। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी, और वनुनज़्ज़िलु, और हम नाजिल करते हैं, मिनल कुरानी, कुरान से, माँ जो हुआ वो शिफाउन, अल्लाह कह रहे हैं यहाँ भी शिफा है, और क्या है? वो रहमतुन, और ब्लेसिंग है। मगर किसके लिए? लिल मुमिनीना, ईमान वालों के लिए। वला, और नहीं, यजीदु, वो ज्यादा करता, ज़ालिमीना, ज़ालिमों को, इल्ला, मगर हसारा। तो ईमान वालों के लिए तो इसमें रहनुमाई की है, शिफा है। लेकिन खसारे में कौन होंगे? जो नहीं मानना चाहते, वो तो दूर हो जाते हैं इनायतों से, और वो कहीं और ही निकल जाते, सरकशी और तुगयानी में निकल जाते। ईमान वाला तो इसके साथ फॉलो अप करेगा तो उसको इसके अंदर इलाज मिलेगा, लेकिन जो दूसरे हैं उनके लिए क्या है? वो गुमराह हो जाएंगे। ठीक है, तो बनी इसराइल के आयत नंबर 82 का रेफरेंस हो गया। नेक्स्ट है अभी सूरे बकरा आयत नंबर 171, जहां मैंने आपको बताया था कि जो लोगों को, यानी कुरान, यानी जो वो लेते हैं कि उसके अंदर रहनुमाई नहीं है, उसको मानते नहीं है, उस पर भरोसा नहीं है, तो वो जब कुरान को सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। और वो आयत नंबर सूरह बकरा 171 जो आपके सामने यहाँ पर लगी हुई है, उसको देख लेते हैं हम लोग पहले, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो समझ में आ जाएगी बात। यस, वमसलुल लदीना कफरू कमासलिल लज़ी यनतिकू बिमा ला यस्माउ इला दुआन व निदान। सूरह बकरा आयत नंबर 171 बताती है कि जो मिसाल उन लोगों की, यानी जो कुरान को नहीं मानते, आपको इस कॉन्टेक्स्ट में लेना, उनकी मिसाल कैसी है कि जब वो कुरान सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई दूर से पुकार है। जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, तो कोई इंसान सपोज आपसे थोड़ी दूरी पर खड़ा है और फिर वो वहां से चिल्ला रहा है, तो आपको कुछ चीज सुनाई नहीं देगी। तो एक अजीब सा उनके कानों में बोझ होगा, और जो है एक अंधापन होगा। और आगे आयत कहती है सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याकिलून। अब वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब जब ये सलाहियतें ही नहीं चल रही है तो ला याकिलून, वो क्या अक्ल पकड़ेंगे? अक्ल पकड़ने के लिए सलाहियतों का चलना जरूरी है। अब जो इंसान दूर से अगर किसी की आवाज सुनता है तो एक अजीब सा बहरापन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, देख नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उनके लिए हाँ, तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो फिर अनसुना हो गया। तो सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याकिलून, अब वो क्या अक्ल से काम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमारी आयत नंबर जो है वो 44 नंबर की आयत भी यहाँ पर मुकम्मल हो गई। आपको ये कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आ गया? ठीक है, अब हमारे पास कितना वक्त है? आगे आयत कर सकती हूँ मैं? बाजी we have 6 minutes left. ठीक है, देन आई विल स्टॉप हियर, क्योंकि वो नसीम बाजी स्टार्ट कर देंगे अपना। तो बेटर उनको बोलो कि आप मेरे तरफ से 6 मिनट रखें और खुश हो जाएं। ओके ठीक है, बाजी। जी बाजी। नेक्स्ट आयत नंबर 45, अगर सबसे पूछ लीजिए यहाँ तक कि सबको समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इन योर प्रेयर्स प्लीज।
सिस्टर्स प्लीज हमें चैट बॉक्स में लिखकर बताएं बाजी ने आयत नंबर 44 तक जितना एक्सप्लेन किया है आप सभी को क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस, क्लियर, वेरी क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह, एंड लॉट्स ऑफ रिएक्शंस एज वेल. जज़ाकल्लाह खैर लुबना बाजी हमें इतने बेहतरीन तौर से कुरान सिखाने के लिए. बाजी आई ऑलवेज वांटेड टू टेल यू दिस बट आज मुझे मौका मिला, 1 मिनट में यूज करूंगी कि जब भी मैं कुरान क्लास में आती हूँ ना तो मेरे जो भी क्वेश्चंस है आप हमेशा आंसर करते हैं. आई कुरान ऑलवेज गिव मी द आंसर्स जो भी मेरे क्वेश्चंस होते हैं उसमें. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. हाउ सैड, देखो आपने नसरीन बाजी के 1 मिनट ले लिए. हाउ सैड दैट इज. सॉरी बाजी, सॉरी बाजी, मैं नसरीन बाजी को भी सॉरी बोलूंगी. नसरीन बाजी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हमने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज दुआओं के साथ क्लास का आगाज करें और सॉरी आपके 30 सेकंड्स लेने के लिए. नसरीन बाजी. रहमतुल्लाहि बरकातुहू. आवाज आ जी रही है बाजी, मेरी? जी बाजी आ रही है. दुआओं के साथ क्लास का आगाज करें बाजी. रुकना ने मेरे को दिया था 1 सेकंड. हाँ बाजी, वो राइला ने ले ली. मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो दी थी, राइला ने ले ली. आप उनसे बात कीजिए. बाजी मैंने आपको सॉरी कहा बाजी, मैंने 30 सेकंड्स ही लिए सिर्फ. आप कंटिन्यू करें अभी. नसरीन बाजी आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से. कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत रहे कि लुबना मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दे बस. हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दूंगी. आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं 10 मिनट दूंगी. जी शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह. अल्लाह तो ऐसे ही दे, नेकियों में अच्छा तौफीक दे, दे. तंदुरुस्ती दे, ऐसा बोली. जी ठीक है. चलो फिर अस्सलाम वालेकुम लुबना, दुआ में याद रखना. जैसे हमने अभी इंशाल्लाह दुआ के साथ शुरू करते हैं और हमारा टॉपिक वही है पेरेंट्स का. इंशाल्लाह फिर बाद में मैं दूसरा भी लूंगी, अभी वो मेरे पास आई नहीं है बुक्स. इंशाल्लाह देखते हैं. नहमदु व नुसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. ऐ मेरे रब बढ़ा मेरे इल्म को, ऐ मेरे रब खोल दे मेरे लिए मेरा सीना, आसान कर दे मेरे लिए मेरा काम, खोल दे मेरी ज़बान की गिरह को ताकि लोग समझ सके आसानी से मेरी बात. अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला. अल्लाह बेशक हम आपसे सवाल करते हैं नफ़ा देने वाले इल्म की, तैयब पाकीज़ा रिज़्क़ की और कबूल होने वाले अमल की. अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु. अल्लाह हमें हक को हक दिखा और उस पर चलने की तौफीक अता फरमा, बातिल को बातिल दिखा उससे बचने की तौफीक अता फरमा. अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन. अल्लाह हमें दीन की सही समझ बूझ अता फरमा. रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा. ए रब मेरे दाखिल कर हमें सच्चाई के साथ, निकाल हमें सच्चाई से बेहतरीन दलील के साथ हमारी मदद करना. आमीन या रब्बुल आलमीन. अल्लाहुम्मा जअल क़ुरआन रबीअ क़ल्बी व नूरा सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हब हम्मी व गम्मी. अल्लाह बना दे कुरान को हमारे दिलों की बहार, हमारे सीने का नूर, हमारे गमों को फिक्रों को ले जाने वाला बना दे. आमीन. अल्लाहुम्मा फ़्तह लना हिकमतिका व नुशुर अलैना रहमतिका या ज़ुल जलाल इकराम. अल्लाह ताला हम सबको. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह हमको कुरान से जोड़े रखे इंशाअल्लाह ताला. इस सब बहुत बड़ी नियामत को अल्लाह से समझने, सीखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए. चलिए मैं शुरू करती हूँ इंशाअल्लाह ताला. जैसे हम लास्ट टाइम खाली पढ़े थे कि पेरेंट्स को राजी कैसे, मतलब उनको खुशियाँ कैसे देनी है, तो उसके बारे में पढ़े थे. किसी को कुछ याद है? पूछो जरा. सिस्टर्स प्लीज हमें चैट बॉक्स में लिखकर बताएं बाजी ने जो लास्ट टाइम आपको समझाए थे आप सभी को कुछ याद है? ऑनलाइन को राजी करने के चंद उसूल बताए थे मैंने, क्या क्या चीजें. बाजी सिर्फ रिएक्शंस आ रहे हैं कि याद है, मैसेजेस नहीं है, तो आप कंटिन्यू करें. कुछ मैसेजेस मतलब क्या उसमें से कुछ कोई पॉइंट भी याद नहीं है? नहीं बाजी मैसेजेस नहीं आ रहे, हाँ सिर्फ रिएक्शंस आए. चलो ठीक है. इंशाल्लाह मैं शुरू करती हूँ. अभी है जैसी नियत वैसी मुराद.
अब जो हमारी नीयत के ऊपर ही है, देखो दारो मदार हर चीज का। तो ये इसका टाइटल है, ये किस्सा सरजमीन मिस्र में बच्चे, बूढ़े और नौजवानों सभी की जबान पर आम है। मिस्र का एक किस्सा है ये, जो कि वहाँ के सब बच्चों को, बूढ़ों को, सबको ही इस पे वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। आपको जैसी आप जैसे ही बस्ती में जाने का आपको जैसे ही बस्ती में जाने का इत्तेफाक होगा, वहाँ के लोग इस वाक्य को जरूर जानते होंगे जिसे मैं बयान करने वाला हूँ। ये किस्सा मुल्क मिस्र ही का है। किसी जमाने में वहाँ एक खानदान के साथ ये वाकया पेश आया और बाद के लोगों के लिए डर से इबरत बन गया। किस्सा वाकई बहुत मतलब इबरत वाला है और अपने यहाँ हमको सबको मतलब इससे असर लेने की तौफीक दे अल्लाह ताला। तो ऐसा है कि इबरत वाला है, आप भी गौर से पढ़िए और अपने जायजा लें कि कहीं आप भी ऐसे औलाद तो नहीं है जिन्हें अपने वालिदैन से नहीं बल्कि उनकी दौलत से मोहब्बत होती है। वाकया मतलब अभी शुरू हो रहा है वाकया, मुलाकात मतलब वाकया सुनिए अभी इसके आगे का। वो लिख रहे हैं जो राइटर है, मिस्र में एक आदमी के 3 बेटे थे। उनके पास माल व दौलत की कोई कमी नहीं थी। जब वो बूढ़ा हो गए तो उससे एहसास होने लगा कि जब वो बूढ़े हो गए तो उनको एहसास होने लगा कि उनका कोई बेटा भी उसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं कर रहा है। जब वो बूढ़े तो उनको लगा, महसूस हुआ कि उनका कोई बेटा भी उनकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर रहा है। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने माल को अपने बच्चों में तकसीम कर दे ताकि ये उससे कमाई खाए और इस एहसान के बदले में उसकी खिदमत करे, माँ बाप की मतलब खिदमत करे, इस एहसान के लिए उनकी खिदमत करे। उसने अपने मतलब जो आदमी थे, उन्होंने बूढ़े ने अपने बीवी से मशवरा लिया तो उन्होंने भी बूढ़े शौहर के ख्याल की क्या की तायद की, मतलब उन्होंने भी उसको बोला कि हाँ ये सही है। तो चुनांचे एक दिन उस मतलब उन बुजुर्ग ने एक मुख्तसर सी मीटिंग रखी और अपने तीनों बेटों को बुलवाया। जब तीनों बेटे उनके पास हाजिर हो गए तो उन्होंने कहा, मेरे बेटों, तुम सब जानते हो कि मैंने अपनी जवानी कमाने में खर्च कर दी। मैंने अपनी जवानी क्या कमाने में खर्च दी। मेरी आवाज है ना, क्लियर है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, वेरी क्लियर। समीना है ना, समीना भी। हाँ, तो मेरे बेटों, मैं तुम सब जानते हो कि मैंने अपनी जवानी कमाई में खर्च कर दी और मैंने अपने पैसों से तुम तीनों की इतनी अच्छे घरानों, अच्छी तरह मतलब तुम्हारी तरबियत की, परवरिश की, तो अच्छे घरानों में भी शादी भी कर दी, तुम्हारी अच्छे घरानों में शादी कर दी। अब मैं बूढ़ा हो चल रहा हूँ, मेरी ताकत जवाब दे चुकी है, मैं तिजारत के लिए मार्केट में नहीं निकल सकता। मैंने सोचा कि आखिर ये सब माल जो मेरे पास से रखा हुआ है क्यों ना तुम्हारे दरमियान तकसीम कर। वो अपनी मतलब पूरी चीजें बच्चों को प्लानिंग अपना बता रहे कि मैं ये सब माल जो मेरे पास रखा हुआ क्यों ना मैं तुम्हारे दरमियान तकसीम कर दूं ताकि तुम इससे फायदा उठाओ और कमाओ खाओ। चुनांचे मैंने अपना सारा माल तुम तीनों भाइयों में तकसीम करने का इरादा किया है। मेरे और तुम्हारी वालदा की जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, अब थोड़ी सी जिंदगी बाकी है। तुम लोग थोड़ी बहुत हम पर तवज्जो दोगे तो हमारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। तो फिर भी इस बोल रहे कि तुम थोड़ी बहुत हम पर तवज्जो दोगे तो हमारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। बस अब जाओ, मैंने अपने पूरे माल को तुम तीनों में बराबर बराबर तकसीम कर दिया है। मतलब उन्होंने पूरा सब बता दिया उनको, मैंने अपने माल तुम तीनों में बराबर बराबर तकसीम कर दिया। आज के बाद मेरा सारा माल तुम तीनों का है, कमाओ खाओ और अल्लाह की राह में खर्च करो। पर इतनी गुजारिश है कि हम दोनों मियां बीवी तुम्हारी खिदमत के मोहताज है, तुम लोग हमें फरामोश मत करना। तो उसने ये भी बोला, देखो इतना भी बोला उन्होंने कि हम लोग तुम्हारे मतलब खिदमत के मोहताज है, तुम लोग हमें फरामोश मत करना, हमें भूल मत जाना। हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेंगे। तीनों बेटों ने बाप को यकीन दिलाया कि वो माँ बाप की खिदमत करेंगे। मतलब जब उनको माल मिला तो उन्होंने जो तीनों ने यकीन दिलाया कि हम माँ बाप की खिदमत करेंगे। फिर तीनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर तिजारत और दीगर कामकाज में मशगूल हो गए। कुछ ही दिनों में वो अपनी मशगूलियत में ऐसे डूबे कि वालिदैन की खिदमत करना भूल गए। हर बेटा यही समझता था कि चलो मैं अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकता या मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तो वो 2 भाई हैं और 2 भाई और हैं, वो दोनों बूढ़े माँ बाप की खिदमत करते ही होंगे। मतलब वो ये सोच रहा एक दूसरे को, मतलब लोग वो सोच रहे थे कि ये मैं नहीं कर रहा तो क्या दूसरा कर रहा होगा, तो मैं नहीं जा सकता हूँ, तो दूसरे मेरे दोनों भाई अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करते ही होंगे। यूं बूढ़े वालिदैन तन्हा होकर रह गए। शाज और नादिर में ऐसे ही दिन गुजरते रहे। होता हुआ कि उनमें से कोई दिन ऐसा होगा कि इसमें से कोई बेटा अपने वालिदैन के पास महीने 2 महीने में 1-2 बार मुलाकात के लिए आ जाता था। तब इतने दिनों में कोई ना कोई एक ऐसा दिन होता था जिसमें कि महीने में 1-2 बार मुलाकात के लिए आ जाते थे। एक दिन
बूढ़े बाप का एक दोस्त मुलाकात के लिए आया, ये उसका पुराना जिगरी दोस्त था, जो मतलब बूढ़े बुजुर्ग था, उनका पुराना जिगरी दोस्त था। खरीदो फरोख्त के मामलात में जब भी कोई मुश्किल मसाइल दरपेश होता, ये बूढ़ा अपने इसी दोस्त से मशवरा लेता। बातों बातों में उसने अपने जिगरी दोस्त को बेटों के नादिर उसलूक से, मतलब जो के मतलब न जो वो लोग मेरे साथ सलूक कर रहे हैं उसके बारे में उनको आगाह किया, बताया कि मेरे बेटे मेरे साथ मतलब इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। उसने ये भी बताया कि अब वो अपनी जायदाद में से किसी चीज का मालिक नहीं है, बल्कि सारी जायदाद बच्चों में तकसीम हो चुकी है और वही उसके मालिक है। बूढ़े का जिगरी दोस्त बड़ा जहीन, मतलब बड़ा जहीनी था, इसीलिए बूढ़े से मशवरा लेने के लिए उसका इंतखाब किया था। मतलब उसका जिगर वो बहुत अच्छा जहीनी था, इसलिए उसने भी क्या करा कि मैं इनसे मशवरा दूंगी, इनकी तिजारत में बहुत ज्यादा वो एक्सपर्ट थे। तो बूढ़े के दोस्त ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी नाफरमान औलाद की बेहद बेहद मतलब उसके जो बेहसी कर रहे तुम्हारे साथ में, मतलब तुम तुम्हारी परवाह नहीं कर रहे, और तुमको छिटकारने वालों के लिए तुम्हारे छुटकारा दिलाने के लिए काफी है, मतलब तुम्हारी बेहसी कर रहे हो, तुमको छुटकारा दिलाने के लिए काफी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे दरमियान जो बात हुई है, तुम उन अपने बेटों को उनकी हवा भी ना लगने देना। मतलब वो बोल रहे तुम्हें जो भी किया है वो तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ जो भी मतलब तुम्हारी मतलब बदतमीजी करे, तुम्हारे साथ नहीं मिल रहे, तुमको नहीं देख रहे, लेकिन अगर मेरे और तुम्हारे दरमियान जो बात हुई वो तुम अपने बेटों को ना बताना, उसकी बेटों को उनकी हवा भी न लगने देना। बूढ़े बाप ने दोस्त से वादा किया कि अपने बेटे को इस बारे में कोई बात नहीं बताएगा, ये बात राज ही में रहेगी। इसने अपने दोस्त से कहा, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि हमारा मसला हल करने के लिए तुम जो मुनासिब तरीका इख्तियार करना चाहो कर सकते हो। मतलब उसने अपने भी दोस्त को इख्तियार दिया कि अगर तुम मेरा यह मामला हल करने के लिए तुम जो भी मुनासिब तरीका इख्तियार करना चाहते हो कर सकते हो। इस तरह बातचीत के बाद बूढ़े माँ बाप का जिगरी दोस्त एक बार दिगर उनके उनके तीनों बेटों के पास गया और उन तीनों से ये बात कही, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे वालिद का बहुत पुराना साथी हूँ। तुम्हारा वालिद आखिरी वक्त तक मुझसे मशवरा लिए बगैर कोई कदम नहीं उठाता था। लेन देन हो या खरीद फरोख्त या रोजमर्रा का कोई भी उलझाव हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, मामले में हर उलझाव मामले में वो मेरे ही मशवरा खास हुआ करता था। मेरा मशवरा मतलब मेरे से ही वो मशवरा लिया करता था। तुम्हारे बाप ने बहुत अरसे पहले मेरे पास अपने माल का एक भारी हिस्सा बतौर अमानत रखा हुआ है। इस माल का अगर मतलब जो अभी इसका वो लगाएंगे, जैसे कि अभी इसका अंदाजा लगाएंगे कि कितना उसका वो होगा, लगाया जाए तो उसकी जमा पूंजी की एक तिहाई से कम नहीं है जो उसने पता है। मतलब वो उसको उन लोगों को बच्चों को वो बना रहा है कि मैंने मेरे पास जो उन्होंने एक रखा था, वो अगर अभी के हिसाब से उसका मतलब वो माल को अगर वो काउंट करेंगे तो वो उसकी जमा पूंजी की एक तिहाई मतलब एक हिस्से से कम नहीं होगा। खुद मेरे पास इतना ज्यादा माल है कि मैं उसकी हिफाजत से आजिज हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप को उसकी रखी हुई अमानत वापस कर दूं। मतलब बाप के लिए वो बेटों को बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि उनकी अमानत वापस कर दो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप को उसकी रखी हुई अमानत वापस कर दो। आखिर कब तक मैं ये दर्द अपने सर लिए रहूंगा। और हाँ, मैं ये अमानत 3/3 वापस करना नहीं चाहता। मैं चाहूंगा कि कल सुबह तुम अपने मैं चाहूंगा कल सुबह तुम अपने दोनों भाइयों के साथ अपने वालिद के पास आ जाओ, ताकि मैं तुम सब भाइयों की मौजूदगी में तुम्हारे वालिद को उसकी अमानत वापस कर दूं। तब उसने ये बताया कि तुम लोग कल आओ, मैं तुम्हारे सामने अपने मतलब जो पैसे मेरे पास जो भी चीज रखी है अमानत, उनको मैं वापस कर दूंगा। यहाँ एक खास बात तुमसे ये कहना चाहूंगा कि चूंकि अब तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए हैं, उन्हें इस माल व जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो शायद ये अमानत तुम भाइयों में से किसी एक के नाम करने वाले हैं। तुम में से जो उनकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करेगा वही इस माल का हकदार होगा। इसलिए मैंने तुम्हें ये राज बतला दिया कि तुम अपने वालिद की खिदमत में लग जाओ। मैंने तुम्हारे वालिद से तुम्हारे लिए तारीफे के कलमात सुने। अच्छा हो तो कितना मतलब बच्चों के लिए वो कर रहे हो। मैंने तुम्हारे वालिद से तुम्हारे लिए तारीफों के कलमात सुने हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे वालिद ये सारा माल तुम्हें ही दे जाएंगे। तुम माल हो जाओगे, तुम माला माल और भी माला माल हो जाओगे। और हाँ, मैंने जो बात तुमसे बयान की है उसके बारे में अपने अच्छा मतलब राज के सब आपको भी बोला कि नहीं बताना क्योंकि बेटों को मालूम हो जाएगा। और बेटों को बोला इसको, वो भी जो एक बेटे से बात करें कि तुम इस बारे में अपने दोनों भाइयों को बिल्कुल भनक ना पड़ने देना। मतलब उसने बोला
अब जब माल की बात है तो कोई भी सोचा है कि क्यों मैं किसी को बताऊं, मेरा हिस्सा चला जाएगा, मेरे को जो मिलने वाला है मेरे बाप मुझे देने वाला, तो मैं क्यों बताऊं। तो ये इसमें क्या क्या ना भनक ना पड़ने पाए, वरना वो इस माल के हकदार बन बैठेंगे, वो लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे और माल के हकदार बन। बूढ़े बाप के इस जिगरी दोस्त ने ये बात इसके तीनों बेटों में से हर एक के पास अलग अलग जाकर कई और तीनों को खूब मतलब सब्ज बाग दिखलाए। तब उन तीनों को जाके बोला, तीनों को बोला तुम एक दूसरे को बताना नहीं, ताकि वो फिर तुम्हारे इस माल में हकदार बनेगा। और तीनों को बोला कि तुम खिदमत करो। कितनी अच्छी मतलब उसने वो करी, देखो प्लानिंग। तीनों को खूब सब्ज बाग दिखलाए उनको तीनों का। सब सुबह हुई, तीनों बेटे वक्त से पहले ही अपने वालिद के पास पहुंच चुके थे। उनमें से हर एक की ख्वाहिश थी कि वो अपने वालिद को खुश करने की खातिर से सबसे पहले उसके पास पहुंचे। बाप का जिगरी दोस्त भी वक्त पर पहुंच गया। वो ये देखकर हैरत में पड़ गया कि वही बेटे जो कई कई महीने तक अपने बूढ़े बाप की मिजाज कुर्सी के लिए नहीं आते थे, आज माल की लालच में वक्त से पहले ही बाप के दरवाजे पर पहुंच गए। सच में ये होता है कि नहीं? अल्लाह को बोलते ना कि इंसान को जब एक बूढ़े हो जाते हैं तो सब चीज से ज्यादा उनको अपने बस अपनी मजे, अपने माल, अपनी चीजों की रहती। बूढ़ों पे बच्चों पे क्या गुजरे माँ बाप को नहीं एहसास होता है बच्चों को। उनको सिर्फ जरा सी बात करने, जरा सी खुशी मिल जाए, जरा सी उनको वक्त दे दो, वही उनके लिए बहुत बड़ी कीमती बात होती है। तो बोले कि उनको क्या हुआ कि उनको ये हो गया कि माल की वजह से आज इतने महीने महीने आज माल की सबको सब है ना वक्त से पहले आके जमा हो गए हैं। जो माल की लालच में वक्त से पहले ही बाप के दरवाजे पे पहुंच गया। उसके साथ दो नौजवान आदमी भी थे। उसके साथ दो जवान आदमी भी थे जिन्होंने एक बड़ा संदूक उठा रखा था। संदूक एक बड़ा और मजबूत ताला, संदूक में एक बड़ा मजबूत ताला लगाकर बंद किया हुआ था। बूढ़े के जिगरी साथी ने जो उसने कहा, संदूक को तीनों बेटे के सामने उसके बाप को वापस करते हुए कहा, क्योंकि आज आप क्योंकि उसे बोला क्या, क्योंकि आपने ये दौलत मेरे पास बतौर अमानत रखवाई थी, अब मैं आपकी रखी हुई अमानत को मजीद हिफाजत करने से कासिर हूँ, मतलब मैं अभी इससे नहीं हिफाजत कर सकता। इसलिए मैं अपने आप में इसलिए मैं अपने आप अपने बेटों के सामने आपकी ये अमानत वापस ले ले। आप अपने बेटों के सामने अपनी ये अमानत वापस ले ले। मैं मतलब बेटों को दिखाने के लिए वो सब कुछ लाकर दे दिया उनको और बोला कि ये मैंने आपके पास आपकी रखी थी, मैं अब इसकी नहीं हिफाजत कर सकता, आप अपने बेटों के सामने इसको अपने पास ले ले। बूढ़े ने अपनी जिगरी साथी को तन्हाई में ले जाकर पूछा, भी इस संदूक के अंदर तुमने क्या छुपा रखा है? उसने बताया कि ये मेरी तदबीर है जिसे मैंने अपनाया है, और हाँ, तुम अपने बेटों के सामने इस बारे में कुछ मत कहना। फिर वो दोनों वापस आए। अब बूढ़े का साथी उसके बेटों से इस तरह मुखातिब हुआ, जो बूढ़े का दोस्त था ना वो अपने साथ, आज मैं तुम्हारे वालिद की रखी हुई अमानत तुम्हारे पास सामने वापस कर रहा हूँ। अब इस अमानत का बोझ मेरे सर से खत्म हो गया। तुम लोग इस बात पर गवाह रहो, आज के बाद मुझे इस सिलसिले में कोई जिम्मेदारी आयद नहीं, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये कहकर उसने बेटों के सामने बूढ़े बाप को संदूक की चाबी दे दी। हाँ, बूढ़े ने अपने जिगरी साथी से कहा, दोस्त वाकई तुमने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया, अमानत को उसके हकदार तक पहुंचा दिया। मतलब उसने बूढ़े ने अपने दोस्त को कहा कि तुमने बेशक अपना हक, दोस्ती का हक अदा कर दिया और अमानत को उसके हकदार तक पहुंचा दिया। अल्लाह तुम्हारा भला करे। दुआ दी उसको। दोस्त बोला, आपने पूरी जिंदगी में खैर व भलाई ही के काम किया है। आपने पूरी जिंदगी खैर और भलाई का काम किया और मुझे मालूम है कि आप ये माल भी अपने जायदाद की तरह अपने इन बच्चों में ही तकसीम कर देंगे। आप इनमें से जिसे चाहे वसीयत कर दे या सबको इनायत कर दे, या बाद में जिसे चाहे इसे उसका मुख्तियार कुल बना डाले। तो वो भी उसको बोलते हैं कि आप जिसे चाहे तो उसको दे दे, या जिसे चाहे तो उसको सबको इनायत कर दे, या फिर जिसे चाहे तो आप फिर उसको बाद में इसका मुख्तार के मेरे बाद ये इसके इख्तियार में ये है ये संदूक। ये कहकर उसने सलाम किया और मजलिस से रुखसत हो गया। उसके बाद बूढ़े के तीनों बेटों का ये हाल था कि वो सब के सब वफा के मतलब एकदम प्यार करने वाले वफा के पीकर बनकर बाप के सामने खड़े थे। उनमें से हर एक की तमन्ना थी कि वो वही इस संदूक का हकदार बने। बाप ने बेटों से कहा कि मैं अभी ये फैसला नहीं कर सकता कि संदूक तुम में से किसे दूं, अलबत्ता कुछ दिनों बाद इसी संदूक के अंदर मैं एक वसीयत अपने उस बेटे के नाम लिख कर रख दूंगा जिसे देना चाहूंगा। मेरे इंतकाल के बाद तुम लोग उसे खोलना और अंदर से जिसके नाम वसीयतनामा निकलेगा ये माल उसी का होगा। बेटे अपने बाप की बात सुनकर हैरत ज़दा रह गए। वो ये समझ रहे थे कि उनका बूढ़ा बाप ये माल भी उनके
मतलब दरमियान में इस तरह तकसीम कर देगा जिस तरह पहले तकसीम किया, मतलब पहले की जैसे माल दिया वैसे भी ये भी तकसीम कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप लोग को जरा बोलो, तो भी मैं बोले बहुत फास्ट जा रही हूँ। जी बाजी हम पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। सिस्टर्स प्लीज हमें चैट बॉक्स में बताएं आप लोगों को बाजी जो बता रहे हैं क्लियर है, आप लोगों को समझ आ रही है? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह गेटिंग द आंसर्स हाँ क्लियर है। बेसिकली हाँ, आज भी लोगों ने वही करना चाहिए, कुछ नहीं देना चाहिए बच्चों को। सही में पहले से जिंदगी में तो कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग फिर वो माल के पीछे पड़ जाते हैं, माँ बाप की कदर ही नहीं करते हैं। जिंदगी बिल्कुल में लिख बिल्कुल के जाओ, वसीयत करके जाओ, लेकिन उनको सामने से पहले से नहीं देना चाहिए, फिर मोहताज बना देते हैं, उनसे पैसे मांगना पड़ता है बच्चों से। जिस तरह पहले तकसीम करा था, उन लोगों ने सोचा ये माल भी वो तकसीम करेंगे, मगर इस दफा ऐसा नहीं हुआ। अब इन तीनों में से हर बेटे उसकी इस कोशिश में लग गए कि किसी ना किसी तरह अपने बाप की इस माल का मुस्तहिक वही ठहरे, मतलब उतनी उनको प्यार और वो आ गया उनके बाप बाप के पर। अब तो मैं मतलब इतना अच्छा करूं कि मेरा बाप मैं इस माल का हकदार बन जाऊं। अब क्या था, तीनों बेटे अपने बाप की खिदमत के लिए यूं मसरूफ हो गए जैसे भूखा आदमी खाने पर टूट पड़ता है। कितनी लालची होते हैं इंसान, मतलब अपने औलाद है वो तो, कि भूखा आदमी खाने पर टूट पड़ता है। कोई बाप की खिदमत के लिए सुबह आंख खुलते ही पहुंच जाता, कोई अपनी बीवी बच्चों के साथ बाप के पास पहुंचकर उनके पांव दबाता, कोई रात के वक्त भी अपने वालिद की खैरियत दराफत करने आ जाता। बूढ़ा बाप अपने बेटों के दिल की हकीकत अच्छी तरह समझता था। ये और बात है कि बस्ती के लोग उस बूढ़े पर करते थे कि उसके बेटे कितने वफादार और अताअत गुजार है। उन्हें क्या मालूम था कि ये सब कुछ माल की लालच में हो रहा है, वरना यही बाप 2 महीने पहले तक अपने बेटों की शक्ल देखने को तरस जाता था। संदूक सामने रखा हुआ था, चाबी बाप ने नामालूम जगह पर छुपा रखी थी। बेटा आते रहे और बाप की खिदमत करते रहे। ये सिलसिला कोई 2 साल तक चलता रहा। बस औकात बेटे अपने दिल में सोचते, हमारा बूढ़ा बाप कब तक जिंदा रहेगा। मतलब खिदमत भी कर रहे हैं और अंदर से जो उनकी लालच है वो उनको इकसा भी रही है कि अभी हम तो इतना कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक ये जिंदा रहेगा। इधर बाप बच्चों की खिदमत से बड़ी खुशी महसूस कर रहा था, और 2 साल गुजरने के बाद आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका बेटों को शिद्दत से इंतजार था। बाप का इंतकाल हो गया। कफन दफन की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद बेटों की यही तमन्ना थी कि जल्द से जल्द संदूक को खोला जाए और देखा जाए कि माल किसके नसीब में आए। मतलब इंसान को चीजों से इतनी मोहब्बत है, जो इंसान है उससे उसकी कदर नहीं। अल्लाह ताला हम सबको किसी को भी औलाद को ऐसा नहीं बनाए इंशाल्लाह। बाप माँ बाप की इज्जत और खिदमत करते हुए रखे। जब तक की औलाद है, माँ बाप है, तो उनकी इज्जत करे, खिदमत करे, उनका देखभाल करे। ऐसी नहीं बनाए कि जो चीजों की मतलब ही हो। मतलब तो बाप का इंतकाल हो गया। कफन दफन का कार्रवाई करने के बाद बेटों की यही तमन्ना जल्द से जल्द संदूक को खोला जाए और देखा जाए कि ये माल किसके नसीब में आया है। बेटों ने सोचा कि अगर बस्ती के लोगों को बुलाकर संदूक के बारे में कोई बातचीत की जाएगी तो जग हंसाई होगी। चुनांचे उन्होंने अपने वालिद के पुराने जिगरी दोस्त ही को बुलाया। उसके सामने संदूक खोलने की तजवीज रखी। मैं हम तुम्हारे सामने खोलेंगे, लोगों के सामने, तो लोगों के माल के लिए लोग ने ऐसा किया ना। तो उस दोस्त को बुलाया। उन्होंने संदूक की चाबी अपने वालिद के जिगरी दोस्त के हवाले कर दी और कहा कि अब आप ही ताला खोलिए। तब उसको ताले को खोलिए। तीनों की सांसें अटकी हुई थी। हर बेटे को यकीन था कि वसीयतनामा उसी के नाम निकलेगा, क्योंकि उसी ने अपने वालिद के सबसे ज्यादा खिदमत की। उसको ये यकीन हो रहा था कि हमने खिदमत ज्यादा की। अब संदूक खुल चुका था। तीनों बेटे फटी फटी आंखों से संदूक को देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपनी आंखें जोर जोर से मसल रहे थे। उन्हें अपनी आंखों उन्हें अपने आप पर रश्क, मतलब नहीं नहीं उनकी उनकी अपने आंखों को जोर जोर से मसलते उन्हें अपने आप पर शक गुजर रहा था कि कहीं उनकी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है। और उनको अपने आंख पे ना शक हो रहा था कि अपने आप पर कि हमको कहीं धोखा तो नहीं खा रहे। मगर जो हकीकत सामने थी उसमें अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो ये देख कर हक्का बक्का रह गए तो संदूक में दरहम व दीनार और सोना चांदी के बजाय पत्थर और मिट्टी के ढेले पड़े हुए थे। पत्थर और मिट्टी के ढेले पड़े हुए थे। उन्हें सख्त हैरत हो रही थी। संदूक में कागज रखा हुआ था। बाप के जिगरी दोस्त ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये संदूक और इसके अंदर जो कुछ है उस नाफरमान और लालची बेटों के लिए है जिन्होंने वालिद के हकूक अदा करने के लिए अपने फर्ज नहीं निभाया, बल्कि माल की लालच में अपने वालिद की खिदमत की। कितनी सच बात लिखी। तीनों भाइयों के सर
شرم سے جھک گئے, ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کے دھواں اڑ رہی تھی. وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور خود اپنی وجود سے ندامت محسوس کر رہے تھے, خود کو شرمندگی ہو رہی تھی. انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کے والد کا کام نہیں بلکہ اس کے جگری دوست کی چال تھی. باپ کے جگری دوست نے کہنا شروع کیا. ختم ہو رہا ہے بس تھوڑا سا. باجی آپ ہو؟ سسٹرز جسٹ ہولڈ آن. نسیم باجی شاید ان کا نیٹ ورک چلا گیا. ایک سیکنڈ. ہاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آ رہی ہے نا آواز؟ ہاں باجی الحمدللہ. ہاں, تو اس کا مطلب پھر وہ آدمی نے کہا جو باپ کا دوست تھا, اس کا نام, اس کی ہی تدبیر ہے یہ میرا ہی کام تھا. وہ دوست بول رہے ہیں باپ کے, یہ میرا ہی کام تھا, میں نے ہی یہ چال چلی تھی. تمہارے بوڑھے والد نے مجھ سے تمہارے بارے میں شکوہ کیا تھا کہ تم لوگوں نے اس کی جائیداد سے حصہ وصول کرنے کے بعد اسے بھلا دیا اور اس کے حقوق ایک سر فراموش کر بیٹھے. چنانچہ میں نے یہ تدبیر اختیار کی تاکہ میرے دوست کی خدمت ہو سکے اور تم مال کی لالچ میں ہی مال کے لالچ ہی میں صحیح اپنے والد کی خدمت کرو. اپنے والد کے دوست کی بات سن کر تینوں بھائیوں کو بے حد پشیمانی ہوئی. انہیں یقین ہوا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت میں بڑی کوتاہی کی ہے. اس کے بعد انہیں زندگی بھر یہ احساس کھاتا رہا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت کا فرض کیوں فراموش کر دیا تھا. یہاں تک یہ ہے, اس واقعے سے ہم لوگ کو کیا ملتا ہے کہ ان سے احساس ہوا, لیکن ایک دوست نے اپنے دوست کے لیے اتنی اچھی چال چلی کہ یہ لالچ میں ہی کیوں نہیں لیکن کرے, کم سے کم اپنے باپ سے آخری وقت میں ان کو خدمت کرے, ان کا ساتھ دے. اور وہ خوش ہوئے دیکھ کے. لیکن کس نے کہ انہوں نے لالچ میں کہ ہم کو ملے گا مال ہے اس میں پیٹی میں, کچھ ہم کو ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر آسانی کرے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسی اولاد نہیں دے جو صرف مال کی طلبگار ہو, اور ماں باپ کی بھی. وقت بھی ہو گیا ہے, 5 منٹ باقی ہے. سمینا جی باجی, اگر چھوٹی دعا ہے تو کر دیجیے. مطلب لائک چھوٹا کوئی قصہ ہے تو سنا دیجیے, نہیں تو پھر وی کین ہیو دا دعا. چھوٹا وہ تو ابھی اور دو پیش کا ہے تو یہ نہیں میں سناؤں گی, صرف دعائیں کرتے ہیں انشاءاللہ. جو بھی ہے دعا پڑھ لیتے تھوڑی سی. جی باجی. شریف پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسرین باجی آپ کی آواز پھر سے چلی گئی. ہاں آئی ابھی. ہاں الحمدللہ واپس آ گئی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی للجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم انی اسألک بانک واحد احد صمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی ان تغفر لی ذنوبی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی للجلال وجهک وعظیم سلطانک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللاتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اللہ تعالیٰ ہم تیری ہر ایک نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا بہت زیادہ شکر کریں. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک نعمت جو کہ تو نے دی ہم پر کی اور ہمارے والدین پہ کی, اور ہم اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم عمل کریں ایسے جسے تو پسند کر لو. اصلاح کر دے ہماری اور اولادوں کی, اور اللہ تعالیٰ تو ہی توبہ قبول کرنا, ہمیں تو اپنا فرما بردار بنا لے, ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا دے. اللہ تعالیٰ اللہ تو نافرمانیوں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ربنا اجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امة مسلمات لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما.
ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفاني مسلمين وألحقني بالصالحين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللہ ہم بے شک آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے بے شک ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو ہمیں نفع نہ دے ایسے دل سے جو ڈرے نہیں اللہ تیری خشیت میں اور ایسے نفس سے جو اللہ تعالیٰ ایسے دل سے جو جس میں خشیت ہے ایسے نفس سے جو کہ اللہ اس کو سحر نہیں جیسے کہ اس کو کتنا بھی ہو جائے لیکن وہ اس کا دل نہیں بھرے اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وآمل الذی یبلغنی حبک اللہم انی اعوذ بک من الجہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم طهر القلب من النفاق وعمل من الرياء ولسان من الكذب وعين من الخيانة فإنك تعلم الخائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إني أسألك جنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قداح قضايته لي خيرا اللهم اغفر لي خطيئتي وجاهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي حجري وجدي وخطاي وأمدي وكل ذلك عندي اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار مقامتي اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم ہمیں بنا دے ہمارے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا شکر کرنا ہماری آنکھوں میں ہمیں چھوٹا بنا دے دوسروں کی آنکھوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ بڑا بنا دے اللہ تعالیٰ تو ہی عزت دینے والا اللہ تو ہی ذلت دینے والا اللہ تو عزت تیری کے ہاتھ میں ساری کی ساری عزت تیرے ہاتھ میں اللہ پاک بس سب کو اپنے زبان میں رکھ اللہ سب کو اپنے رحمت اور برکت اور رحمتوں سے نواز اللہ تعالیٰ تیری کرم سے تیری رحمت سے اپنا فضل اپنا کرم سے اللہ ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ سب کی جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کے دلوں میں جو کچھ ہے تو جانتا ہے سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما اور اپنے بچوں کو اللہ نیک صالح بنا سب کے اللہ تعالیٰ اور سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنا دے بری صحبت برے راستوں سے بچانا ماں باپ کا آپ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے قرآن کی محبت دے اللہ آپ کی عبادت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والے قرآن کو پڑھنے سمجھنے والے اللہ اس پہ عمل کرنے والا ایک اچھا مومن ایک اچھا مسلمان ایک اچھا معاشرہ بنا دیا آمین یا رب العالمین اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم في رحمتك في جنة الفردوس بغير الحساب اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا والعذاب الاخرة اللهم ہر کام کا انجام خیر عاقبت آسان کر دنیا کے بھی آخرت کے بڑے عذاب سے ہم سب کو بچا لے آمین یا رب العالمین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من البرات والجنون والجزام ومن السيء الأسقام
ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على ولست پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.